اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذوالقرنین جواد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اس کے توسل سے اور ورچوئل کلاس روم کے ذریعے سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم، شاد و آباد، اور جہاں بھی ہوں گے کمال کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، حسب دستور سب سے پہلے اپنا تعارف۔ میرا نام محمد ذوالقرنین جواد، ضلع بہاولپور سے میرا تعلق ہے، جو کہ ایک ریاست کا درجہ رکھتا تھا، جس کو کہ بعد میں پاکستان سے اس کا الحاق ہوا، اور بعد میں اس کی جو ایک انفرادی اور صوبائی حیثیت تھی وہ بھی ختم کر کے اس کو پنجاب میں ضم کر دیا گیا۔ تو اس کے علاوہ شعر و سخن سے تعلق ہے، حمدیہ کلام لکھتا ہوں، نعتیہ کلام لکھتا ہوں، اور پی ایچ ڈی اردو تخصیص ہے اقبالیات میں، یعنی پی ایچ ڈی اردو اسپیشلائزیشن ان اقبالیات، پی ایچ ڈی اردو اسکالر ہوں۔ اور اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ شعر و ادب سے تعلق ہے، اور آپ جیسے طلباء و طالبات سے درس و تدریس کا ایک سلسلہ جڑا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کے کورس کوڈ 6479 کے لیے، جو کہ ہے اصناف نظم و نثر، وہ آپ کو پڑھانے کے لیے اور کچھ آپ کو سکھانے کے لیے اور کچھ آپ سے سیکھنے کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ جن مقاصد کو بھی آپ لے کر بیٹھے ہیں اور جس تمنا کو بھی آپ نے اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اس یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے آپ نے داخلہ لیا اور آپ نے کوشش کی، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ان نیک مقاصد میں کامیاب کرے، اور میں ہمیشہ دعا گو رہوں گا کہ آپ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، اور جہاں بھی رہیں کمال کرتے رہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر درود و سلام پیش کر دیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد آج کے ہمارے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، ان 6 ایام میں ہم کوشش کریں گے کہ دریا کو کوزے میں بند کریں۔ گو کہ موضوعات طویل ہیں، لیکن ایک کوشش ہے کہ آپ سے ان موضوعات پر مکمل نہ صحیح، لیکن آپ کو ان کے حوالے سے ان موضوعات کا تعارف اور ان کے اندر موجود جو مواد ہے اس کو اختصار کے ساتھ ہم اس کا احاطہ کریں اور اس کے حوالے سے جان سکیں۔ تو ہم جن موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے ان ایام میں، ان میں اردو غزل کا ارتقاء، اردو نظم، اردو مرثیہ اور قصیدہ نگاری، اردو مثنوی، اردو میں داستان کی روایت، اردو ناول اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو افسانے کا ارتقاء، انشائیہ، رپورٹاج، مضمون نگاری، اور اردو میں سوانح خود نوشت اور خاکہ نگاری، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گو کہ وقت قلیل ہے، لیکن کوشش بھرپور ہے کہ آپ سبھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ بس آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ کاغذ قلم اپنے ہاتھ میں رکھیے، اہم جو نکات ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیے، اپنی سماعتوں کو میری طرف رکھیے، اور آپ کا قلم جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب چھٹا روز ہوتا ہے
ورکشاپ کا یعنی آخری روز، تو بہت سے طلباء و طالبات اس حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور بڑے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ کویشچنئر جو ہے، سوال نامہ، اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ تو آپ اپنے جو لیکچرز آپ کو دیے جاتے ہیں ان کو توجہ سے سنیے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی سوالات ہوں گے وہ انہی لیکچرز میں سے ہی ہوں گے۔ تو آپ کے لیکچرز کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ جو بھی آپ کا کویشچنئر ہے یا جو آپ کے سالانہ امتحانات ہیں، ایسے موضوعات آپ کو کروائے جائیں، تیار کروائے جائیں جن سے آپ کی کویشچنئر میں بھی مدد ہو، آپ کو اسائنمنٹ حل کرنے میں بھی پریشانی نہ ہو، اور آپ اپنے سالانہ امتحانات میں بھی، آپ اپنے فائنل ٹرم کے جو ایگزامز ہیں ان میں بھی آپ کو پریشانی یا دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کاغذ اور قلم تھام لیجئے، انشاءاللہ آج کے ہمارے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اردو غزل کے ارتقاء کے حوالے سے۔ تو ابتدائی طور پر عزیز طلباء و طالبات، غزل کا لغوی معنی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ غزل بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اس کا مادہ غین زے لام ہے، اور اس لفظ کے جو لغوی معنی ہے لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، وہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا۔ اور عربی زبان کے حوالے سے، چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی سب سے وسیع و عریض زبان ہے، اور یہ لفظیات کے اعتبار سے، اپنی گرامر کے اعتبار سے، اپنے اصول و ضوابط، اپنے قوانین کے اعتبار سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے، اور یہ تمام زبانوں سے افضل بھی ہے، اور تمام زبانوں کی جو سمجھ لیں کہ ملکہ بھی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب اس کے مادے میں اب دیکھا جائے تو یہ جو اس کا مادہ ہے، تو عربی میں اس سے کئی اور لفظ بھی بنتے ہیں جن کے معنی اور مفہوم میں بے حد وسعت پائی جاتی ہے۔ زے اور لام کے سکون کے ساتھ اس کے معنی سوت کاٹنے یا دھاگا کاٹنے کے معنی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بعض محققین نے غزل کے ان معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی یہ تعبیر پیش کی کہ پرانے زمانے میں عورتیں مل کر سوت کاتا کرتی تھیں۔ اس عمل کے دوران وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتیں، اور وہ اظہار گا کر کرتیں، اور عورتوں کے یہی گیت جو انہوں نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے گائے وہ بعد میں غزل کہلائے۔ اب ایک طرح سے نو عمر جو ہرن ہے اس کو بھی عربی میں غزال کہا جاتا ہے، اس لیے بعض محققین و محرخین نے اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ غزال کے ساتھ ملانے کا جتن کیا، اور ڈاکٹر سعد اللہ کلیم کے بقول عرب شاعری میں غزال کو محبوب کے مشبہ بہ کی حیثیت میں اکثر استعمال کیا گیا۔ غزال کی شوخی، اتھرا پن، گریز پائی، کم نمائی اور تیز رفتاری سے چوکڑیاں بھرتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو جانا، اس کا الڑ پن، سیاہ خوبصورت آنکھیں، یہ جملہ صفات غزل اور غزال کے محبوب کے بارے میں بلیغ علامتوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب یہ تو رائے تھی ڈاکٹر سعد اللہ کلیم کی غزال کے حوالے سے اور غزل کے حوالے سے۔ اب بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ غزال یعنی ہرن جب شکاری کتوں کے حملے سے بھاگ نکلتا ہے اور چوکڑیاں بھرتے بھرتے جنگل میں جا پہنچتا ہے، اور مگر شومی قسمت بدنصیبی کے اس کے جو سینگ ہیں وہ جھاڑیوں میں پھنس جاتے ہیں، اور شکاری کتے اسے آ دبوچتے ہیں، اور بے بسی کی حالت میں، اور اس مایوسی کی حالت میں، اور اس بے چینی کی حالت میں، اس کرب کی حالت میں، جو اس غزال کے یعنی اس ہرن کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے یا جو چیخ نکلتی ہے وہ غزل کہلاتی ہے۔ اب غزل جو ہے وہ مکڑی کے جالے کو بھی کہا جاتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے، اور عربی لغت میں غزل لہو کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور غزالہ کے معنی سورج کی ٹکیا اور چاشت کا وقت بھی ہے، اور مغازلہ کے معنی مغازلہ کے معنی عورتوں کا باہم
چہلیں کرنا جو ہے وہ بھی قرار دیا جاتا ہے، اور ہنسی مذاق کرنا۔ اور اس لفظ کا مادہ غے زے غین زے لام ہے، اور رجل غزل اس آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جو عورتوں کے سامنے پیار اور محبت بھری باتیں کرے، اب یہ بھی غزل کہلاتا ہے۔ اب یہ تو ہوگی نا لغت کے اعتبار سے، کہ لغت میں اس کے کیا کیا معنی، کیا کیا مفاہیم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصطلاحی اعتبار سے غزل کیا ہے۔ اب اصطلاح میں دیکھا جائے تو غزل شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جو قصیدے کی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ اس میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ اس میں 17 اشعار جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوبارہ نوٹ کر لیجئے، کم سے کم 5 اشعار اور زیادہ سے زیادہ اس میں 17 اشعار جو ہے وہ اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اب ہر شعر اکائی کی، اب یہ بھی بات دیکھیں کہ نظم اور غزل میں بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ جو نظم ہے وہ ایک ہی موضوع کا احاطہ کرتی ہے، ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے، جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہے۔ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر شعر کی اپنی تشریح اور اپنے مطالب و مفاہیم ہوتے ہیں، اور غزل بلا عنوان ہوتی ہے جبکہ نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے۔ اور بعض جو محققین ہیں انہوں نے یہ جو غزل کی یہ جو صفت ہے کہ اس کا ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے اور اپنے اس کے مفاہیم ہوتے ہیں، تو اور دوسرے اشعار کے ساتھ اس شعر کا تعلق نہیں بھی ہو سکتا، تو بہت سے ایسے محققین اور ناقدین ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ غزل کا عیب ہے، یہ غزل کی خوبی نہیں ہے۔ غزل کا پہلا شعر طلباء و طالبات دیکھا جائے تو وہ مطلع کہلاتا ہے، اور یہ جو پہلا شعر ہے اس کے جو دونوں مصرے ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف پایا جاتا ہے، جبکہ جو دیگر اشعار ہیں ان کا دوسرا مصرع اور ردیف اور قافیہ جو ہے اس کا حامل ہوتا ہے۔ اب غزل کا جو آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ ہاں، اگر اس نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا اور محض اس نے شعر آخری شعر کہہ دیا تو اسے ہم مقطع نہیں قرار دیں گے، اسے ہم آخری شعر کہیں گے کہ وہ غزل کا آخری شعر ہے۔ اگر وہ اپنا تخلص استعمال کر لے شاعر تو وہ شعر جو ہے وہ مقطع کہلائے گا۔ اب غزل کے حوالے سے مزید دیکھیں تو جب سے اردو شاعری کا آغاز ہوا، غزل ابتدا سے لے کر آج تک اردو شاعری میں یا اردو اصناف سخن میں سب سے معروف اور سب سے مقبول ترین جو ہے یہ صنف سخن کہی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل ماند نہیں پڑی، بلکہ غزل نے اپنا دائرہ کار اس کو مزید وسیع کیا۔ وہ محض عورتوں کی باتوں سے نکل کر اس کے جو موضوعات ہیں وہ مزید وسیع، اور اس کا کینوس جو ہے وہ مزید پھیلا، اور غزل میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ کہی گئیں جو کہ قدیم زمانے میں نہیں کہی جاتی تھی۔ اس نے جدیدیت کے ساتھ، جس میں رئیس المتغزلین مولانا حضرت موہانی جو ہے انہوں نے اس کو ایک جدید مطلب آہنگ سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ تو خیر، غزل اب تک آج تک بلکہ اچھا شاعر کہا ہی اسے جاتا ہے جو اچھی غزل کہتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں غزل کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے۔ تو طلباء و طالبات، غزل کا جو آغاز و ارتقاء ہے اس میں دیکھا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ محققین کے مطابق کہ غزل جو ہے وہ قصیدے کا ایک عنصر ہے، وہ ہے تشبیب یا نصیب، اس سے اس نے جنم لیا ہے۔ اب عربوں کے ہاں غزل کا چونکہ رواج نہیں تھا، قصیدے کا چلن تھا، اور شعراء قصیدے کی تشبیب بالعموم عاشقانہ اور اس کے بعد رنگین مضامین اس میں باندھا کرتے تھے، جو کہ غنائیت اور نغمیت اور جذبے و احساس کی دلکشی کے باعث دل کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، اور عربی میں غزل کے صنف موجود نہ تھی۔ عربوں کے زیر اثر جب فارسی شاعری کا آغاز ہوا تو اہل فارس نے عربی قصیدے کی تشبیب کو الگ صنف سخن کے طور پر رواج دینے کی کوشش کی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس نئی صنف کو قبول عام کا درجہ مل گیا، اور شعراء کی ایک بڑی تعداد اس میں اظہار خیال کرنے لگی جو کہ غزل کہلائی۔ اب علامہ شبلی نعمانی اپنی بڑی مشہور و معروف تصنیف شعر العجم، جو کہ تنقیدی اعتبار سے ایک بڑی معروف کتاب ہے،
اس میں رقم دراز ہوتے ہیں کہ قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار کہنے کا دستور تھا، اس حصے کو الگ کر لیا تو غزل بن گئی، گویا قصیدے کے درخت سے ایک قلم لے کر الگ لگا لی۔ یہ علامہ شبلی نعمانی۔ اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ شعراء نے سلاطین کی مداحی کے لیے شاعری شروع کی، اور چونکہ وہ عرب کی تقلید کرتے تھے اس لیے قصائد کی ابتدا میں عشقیہ اشعار بھی کہتے تھے، جن کو عربی میں تشبیب یا نصیب کا کہتے تھے۔ اسی کا دوسرا نام غزل ہے۔ اب یہ بھی شبلی نعمانی نے بات کی، لیکن بعض محققین ایسے ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ غزل جو ہے وہ اسی طرح قصیدے سے وجود میں آئی۔ ان کے خیال کے مطابق اس میں کچھ کلام نہیں کہ تشبیب یا نصیب عربی قصیدے کا لازمی جزو ہے، اور شعراء نے جذبہ و احساس کی رنگین اور پرتاثیر کیفیات سے اس میں دو جادو بھرا وہ جادو بھرا جو سننے یا پڑھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، مگر اس کو غزل خیال کرنا، اس سے غزل کا وجود میں آنا درست نہیں، کیونکہ تشبیب یا نصیب میں مسلسل خیال کو پیش کیا جاتا ہے جو غزل کے بنیادی مزاج سے متصادم ہے۔ اب حامد اللہ افسر یہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ غزل ان معنوں میں اس شکل میں اہل ایران کی ایجاد ہے کہ فارسی اور اردو کے علاوہ جو ہے وہ تیسرے ایسے مطلب بھی صنف سخن اس عنوان سے وجود میں نہیں ملتا۔ عربی قصائد میں تشبیب کے جو مضمون ملتا ہے وہ اس میں ایک ربط اور ایک تسلسل قائم ہے، اور وہ ایک ہی مطلب شروع سے آغاز تک۔ لیکن غزل چونکہ اس کا ہر شعر جو ہے انفرادیت رکھتا ہے، لہٰذا بہت سارے ایسے محققین ہیں ان کا ماننا ہے کہ غزل نے قصیدے سے جنم نہیں لیا۔ اب مزید دیکھا جائے تو اسی طرح جو انگریزی میں سونٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگرچہ مضمون کے لحاظ سے عشقیہ ہے لیکن اس پر غزل کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات جو ہے وہ ہمارے ہاں حامد اللہ نے لکھی۔ اب مزید ہم بات کریں کہ غزل اہل فارس کے ہاں اپنے آغاز میں مکمل طور پر عشقیہ مضامین کا اظہاریہ تھی، لیکن ایران کے ہمہ رنگ ماحول میں اس صنف کو پھلنے پھولنے اور ثمر بار ہونے کا خوب موقع ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دامن موضوعات کشادہ ہو گیا۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ شروع میں جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ غزل شروع میں تھی عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے متعلق باتیں کرنا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا غزل نے اپنا جو دامن ہے اس کو وسیع کیا اور اپنے کینوس کو وسیع کیا، اور محض اس موضوع سے ہٹ کر غزل آگے کی طرف بھی بڑھی اور اس نے اپنے موضوعات میں کشادگی پیدا کی، اور ابتدائی فارسی غزل پر دوسری اصناف کی مانند عرب شاعری کا اثر واضح نظر آتا ہے۔ عربی اوزان و بحور کے علاوہ ابتدائی فارسی غزل کی لفظیات، تشبیہات و استعارات و تلمیحات پوری طرح عربی ادب کے اثرات سے رنگی دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنون، زندان، زنجیر، بہار، غزال، ساقی، بادہ، صبا، سموم، دشت، یہ اس جیسے علائم جو ہے اس سے جڑے ہوئے تمام موضوعات عربی سے فارسی میں آئے۔ اب فارسی میں غزل کو با کمال تک پہنچانے کے حوالے سے دیکھا جائے تو رودکی، فردوسی، خاقانی، نظامی، انوری، سعدی، جامی، حافظ، خسرو، ظہوری، کلیم اور صائب کے نام جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ نام دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ فارسی میں غزل کو بام عروج تک پہنچانے والے جو شعراء ہیں ان میں رودکی، فردوسی، خاقانی، نظامی، انوری، سعدی شیرازی جسے ہم کہتے ہیں، جامی مولانا جامی، اس کے بعد حافظ شیرازی جس کے حوالے سے اقبال نے بھی لکھا، اور خسرو اور ظہوری، کلیم اور صائب کے نام جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ اب ان شعراء نے تصوف کی رمزیت، معرفت کے حقائق اور مجاز کے رنگوں سے غزل کے پیمانے کو ہمہ رنگی کے وصف سے نوازا، اور اظہار و بیان کے نئے قرینوں سے ان کے دامن کو گنجینہ معنی کا طلسم بنا دیا۔ اب یہ تو بات ہوتی ہے اردو غزل کے ارتقاء کے حوالے سے، بحیثیت مجموعی کہ اردو غزل کس طرح
اگر تو عربی کے قصیدہ سے آئی ہے محققین کی رائے کے مطابق، تو اس حوالے سے بھی رائے آپ کے سامنے رکھی، اور جس طرح بعض محققین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ قصیدے سے نہیں بلکہ یہ الگ سے جو ہے اس کی ایک حیثیت ہے، اور اس نے ایران میں جو ہے وہ پروان چڑھی، اور ایرانیوں کی یہ ایجاد ہے یا فارسیت۔ ہاں یہ ہے کہ اس پر عربی کا جو لفظیات کے اعتبار سے یا موضوعات کے اعتبار سے عربی کا غلبہ ضرور ہے، لیکن اس نے ایران میں ہی اس کا جنم ہوا، اور اس نے ایران میں ہی جو ہے وہ عروج پایا، اور فارسی سے ہی ہمارے ہاں یہ داخل ہوئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اردو میں غزل کا جو آغاز و ارتقاء ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب اردو ادب کی خوش نصیبی کہ اسے ابتدا میں فارسی سے جو اصناف ورثے میں ملی، ان میں غزل بھی شامل ہے۔ غزل کے ساتھ اس کے تمام لوازمات یعنی حیت، اوزان و بہور، تشبیہات و استعارات، تلمیحات و کنایات اور مضامین و خیالات بھی اردو قدیم میں بے تکلفی سے شامل ہو گئے۔ غزل نے اردو کے وجود میں بس کر ہندوستانی علائم و رموز اور تشبیہات و استعارات کو قبول کیا۔ یوں غزل کے عربی ایرانی مزاج میں ہندوستان کا رنگ و آہنگ بھی شامل ہو گیا، اور غزل کے دائرے میں وسعت کا سبب ٹھہرا۔ اگرچہ بابا فرید شکر گنج سے لے کر حسن شوقی تک، اور ولی دکنی جو ہے اس سے لے کر 500 سالہ ادبی سفر میں غزل کی نسبت مثنوی زیادہ مقبول صنف سخن کے طور پر سامنے آئی، تاہم غزل کا یہ سفر اردو قدیم کی ابتدائی لسانی صورتوں اور ہند ایرانی مزاجوں کے اتصال اولین کا آغاز ہے۔ اردو قدیم ہے اس میں غزل کی جو شکلیں سامنے آتی ہیں، ان شکلوں کو محققین نے جو نام دیا وہ ریختہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اردو قدیم کی جو غزل کی ابتدائی شکلیں ہیں وہ ریختہ کی ہیں، اور اس میں دیکھا جائے تو فارسی اشعار میں اردو کا ایک آدھ لفظ یا محض ردیف و قافیہ استعمال ہوا۔ دوسرا یہ کہ نصف مصرع فارسی میں جبکہ نصف اردو میں۔ تیسرا یہ ایک مصرع فارسی میں جبکہ دوسرا مصرع اردو میں ہے۔ اب اردو قدیم میں غزل کی جو متذکرہ صورتیں ہیں اس امر کی گواہ ہیں کہ ابتدا سے ہی اردو غزل فارسی روایت کے تابع رہی۔ بابا فرید سے جو اردو کلام منسوب ہے اس میں یہ ریختہ بھی شامل ہے۔ جو بابا فرید سے جو منسوب کلام ہے وہ یہ کہ وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز دراں وقت کے برقات ہے، نفس مبادہ کے بقوی تیرا، اس کے بعد یہ پہ خیزی کی ابھی رات ہے، باتن تنہا چے روی زمیں نیک من کن کے وہی ساتھ ہے، پندے شکر گنج بدل جاں شنو ضائع مکن عمر کے ہے بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کو اردو کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں استعمال ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں آپ کو مکمل جو ہے مصرع وہ فارسی کا دکھائی دیتا ہے۔ تو ابتدا میں جو ہمیں نمونے ملتے ہیں غزل کے حوالے سے انہیں محققین نے ریختہ کا نام دیا۔ اب یہ ریختہ فارسی غزل کے گہرے اثرات کے لیے ہوئے حیتی اور تکنیکی اعتبار سے اس میں اور فارسی غزل میں کوئی جو سمجھ لیں کہ غیریت نہیں ہے۔ اس ریختے کے وزن، تکنیک اور مواد سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اردو شاعری کی بنیاد اٹھانے میں فارسی شاعری نے اہم کردار ادا کیا۔ اب اردو قدیم کی خوش نصیبی کہ اسے ابتدا میں امیر خسرو جیسا باکمال شاعر جو ہے وہ میسر آیا، جس نے زبان سخن ناآشنا کو سخن آشنا کیا، اور انہوں نے پہیلیاں، کہہ مکرنیاں، دوہے اور ریختے کہہ کر اس زبان کو باثروت بنایا۔ ان سے یہ ریختہ بھی منسوب ہے۔ اب وہ جو ریختہ جو امیر خسرو سے منسوب ہے وہ ہے زحال مسکی مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم اجاں نہ لیہو کا ہے کہ لگائے چھتیاں، اور شبان ہجراں دراز چوں زلف و روزے وصلش چوں عمر کوتاہ، سکھی پیا کوں جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ یہ جو الفاظ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ مطلب پوربی کے بھی استعمال ہوئے۔ تو یہ جو وہ ریختہ ہے جو کہ امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اسے آپ نوٹ کر لیجئے، وہ اور زحال مسکی مکن تغافل۔
اس کے بعد امیر خسرو اور ان کے پیر بھائی حسن دہلوی کے بعد دیر تک شمالی ہند میں اردو غزل کا چراغ فروزاں دکھائی نہیں دیتا۔ شیخ جمالی کی جو ریختیں ہیں ان کو دیکھ کر یہ حیرانی دو چند ہو جاتی ہے کہ 2 صدیوں کا طویل سفر کرنے کے بعد ریختہ کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شیخ جمالی کے ریختوں کی ظاہری شکل وہی ہے جو عہد خسرو میں تھی۔ شیخ جمالی کے شعر دیکھیے کہ خوار شدم زار شدم لٹ گیا، در رہے عشق تو کمر لٹا ہے، اور پری رخسار چوں شانہ با چوٹی می کند، جاں دراز آشکاں را عمر چوٹی می کند۔ اب یہ دیکھیں کہ جو شیخ جمالی ان کا جو انداز ہے وہ کیسا ہے کہ فارسیت اور اردو کس طرح ہمیں ابتدا کے ریختوں میں اور ابتدائی غزل کی شکل میں کس طرح ہمیں نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عزیز طلباء و طالبات کہ جنوبی ہند میں جو اردو غزل کی روایت ہے وہ کس طرح پروان چڑھی۔ پہلے ہم نے بات کی کہ غزل کی ابتدا کس طرح ہوئی، کس طرح وہ عربی یا فارسی سے ہمارے ہاں داخل ہوئی، اور پھر اردو میں ابتدا جو ہے وہ امیر خسرو سے ہوتی ہے، اور امیر خسرو کے بعد جو شاعر میسر آتے ہیں وہ شیخ جمالی ہیں۔ اور اس طرح اب مزید اگر ہم بات کریں تو جنوبی ہند میں اردو کیسے داخل ہوئی، اردو غزل کیسے داخل ہوئی۔ جنوبی ہند میں اگرچہ مثنوی کا چلن زیادہ رہا اور باقی اصناف کی نسبت شعراء نے اس میں زیادہ اظہار خیال کیا، مگر غزل بھی دکنی ادب میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب جو دور یہاں سامنے آتا ہے وہ عادل شاہی دور میں غزل کا نمائندہ شاعر کون سامنے آتا ہے؟ وہ حسن شوقی سامنے آتا ہے۔ شوقی نے دکنی زبان کو فارسی کے قریب کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس حوالے سے درست کہا کہ حسن شوقی کی غزلیں اسی روایت کا حصہ ہیں جس کے فراز پر ولی دکنی کی غزل کھڑی ہے۔ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا کہ حسن شوقی کی غزلیں اسی روایت کا حصہ ہیں جس کے فراز پر ولی دکنی کی غزل کھڑی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق حسن شوقی کی غزلیں اسی روایت کا حصہ ہیں جس کے فراز پر ولی کی غزل کھڑی ہے۔ اب ولی کی غزل اپنے مزاج کے اعتبار سے جدید غزل کی ابتدائی روایت کا معتبر نقش ہے۔ اس نے غزل کو اس ناہمواریت اور کھردرے پن سے آزاد کرنے کا نمایاں کردار ادا کیا جو دکنی زبان کی مخصوص لفظیات کے باعث شاعری میں در آیا تھا۔ اب شوقی کو اپنی غزل کی خوبصورتی کا احساس تھا، اس لیے شوقی کہتا ہے کہ شوقی کی ہے پیاری، ہنس ہنس کہے سو ناری، افضل غزل تمہاری جو سور ہے گگن میں۔ تو ڈاکٹر جمیل جالبی کے مرتب کردہ دیوان حسن شوقی میں کل 30 غزلیں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے حسن شوقی کا دیوان مرتب کیا، اس میں کل ہمیں جو غزلیں ملتی ہیں وہ 30 ملتی ہیں۔ اب حسن شوقی کے مزید اشعار میں دیکھیے، اگر مجنوں کی تربت پر گزر جاؤں دیوانہ ہو، کہ مجنوں حال میرا کوں جو دیکھے در کفن لرز۔ اب یہ کس طرح وہ مطلب ایک نمونہ ہے شوقی کا کہ شوقی کے ہاں غزل کس طرح کہی گئی اور ان کے اشعار میں کیا انداز اپنایا گیا۔ اب حسن شوقی کے بعد ہمارے پاس جو انتہائی اہم شاعر سامنے آتے ہیں وہ شاعر ہیں قلی قطب شاہ۔ یہ 1565 سے 1611 تک کا ان کا زمانہ ہے، اور اس نے اردو میں پہلی بار فارسی طرز پر اپنا دیوان مرتب کیا۔ اب یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلی بار اردو میں فارسی طرز پر اپنا دیوان مرتب کرنے والے شاعر کا نام ہے قلی قطب شاہ۔ اب اس کی پرگوئی کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے فارسی، دکنی اور تلنگی میں 50,000 سے زیادہ اشعار کہے، اور اس نے 17 کے قریب تخلص برتے، اور ایسی مثال ادبیات عالم میں کہیں اور نہیں ملتی۔ عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی فضا اور حسن پرستانہ رویے نے اس کی غزل کو گیت کا مزاج عطا کر دیا، اور اس کی غزل میں کہیں کہیں نسائی مزاج بھی ملتا ہے۔ اب جو بعد میں لکھنؤ میں ریختی کی شکل میں ظہور پذیر ہوا، یہ مزاج ہندی لوگ گیتوں کے اثر کا نتیجہ ہے۔ اس نسوائی طرز کی چند مثالیں دیکھیے کہ
چھبیلی ہے صورت ہمارے سجن کی، کیا پوتلی اس کو آپ نین کی۔ اور ایک اور شعر دیکھیے، پرم رنگ رسیلے کوں کڑ سوں رجھا کر، لگا دوں کہ چھاتی پلا دوں گی پیالے، اور تیرے در سن کے میں ہوں سائیں ماتی، مجھے لا دو پیا چھاتی سچھاتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں کلی قطب شاہ کے ہاں ہمیں وہ جو گیتوں کا ایک خاص رنگ ہے وہ ہمیں یہاں ملتا ہے۔ اور کلی قطب شاہ کے دیوان میں کثرت سے مسلسل غزلیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ یہ تسلسل 12 پیاریوں کے سراپے میں زیادہ نمایاں ہوا۔ اس نے ہندو دیو مالا اور لوک کتھاؤں سے تلمیحات کو چنا اور اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ تاہم اس کے باوجود اس میں فارسی کو زیادہ رواج ملا۔ کلی قطب شاہ نے 300 کے قریب غزلیں کہیں۔ حسن شوقی اور کلی قطب شاہ نے غزل کو جس منہاج پر چلانے کی کوشش کی، اس کی کامل ترین شکل ہمیں ولی دکنی کے ہاں نظر آتی ہیں۔ ولی دکنی نے تکنیکی اور فنی حوالے سے غزل کو اس قدر چمکایا کہ وہ باقی اصناف سخن کی امام بن گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ولی دکنی کے حوالے سے۔ ولی دکنی جنہیں اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے، تو ولی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ولی کا زمانہ وہ ہے 1720 اور 1725 کے درمیان، جب ولی نغمہ سرا ہوتا ہے۔ اس وقت اردو شاعری 3 صدیوں کا باقاعدہ سفر جو ہے وہ طے کر چکی ہوتی ہے۔ ان 3 صدیوں کے سفر میں اسے قدم قدم پر نئے زاویوں سے ہم کلام ہونا پڑا، اور وہ ہر زاویے سے رنگ و آہنگ کشید کرتی، اپنے وجود کو توانائی فراہم کرتی مسلسل آگے بڑھتی ہے۔ اس سارے عرصے میں جن 2 اہم رجحانات نے اسے اپنے دام کا اسیر کیے رکھا، انہیں ہم اپنی آسانی کے لیے ہندی اور ایرانی رجحان کا نام دے سکتے ہیں۔ اب اولاً اردو شاعری میں اپنے مزاج، اصناف اور تکنیکی خط و خال کے اعتبار سے ہندی رجحان کے تابع رہی، اور بعد میں معاشرتی، سماجی اور مذہبی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ رجحان کی جکڑ بھی ڈھیلی پڑتی چلی گئی، اور اس کی جگہ بتدریج ایرانی رجحان نے لے لی، اور یوں اردو شاعری بھی ہندی رجحان کے سحر سے پوری طرح آزاد بھی نہیں ہوئی کہ ایرانی رجحان کے دامے خوش رنگ میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ ہندی اصناف اور لفظیات کے ساتھ ساتھ فارسی اصناف، میلانات، اسالیب، اساطیر اور نفسیات کے وسیع ترین ذخائر سے استفادہ کرنے اور اردو زبان کو باثروت بنا دیا، اور ہندوی سے آغاز ہونے والا سفر گجری اور دکنی سے ہوتا ہوا ریختہ کی منزل تک آ پہنچا، جہاں اسے ولی دکنی جیسا قادر الکلام فنکار میسر آ گیا، جس نے اس کی اگلی منزل اردو معلیٰ تک کا راستہ ہموار کر دیا۔ اب ریختہ کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ ہے اردو معلیٰ۔ اب ولی نے فارسی کے ذخیرے سے بہت استفادہ کیا، اور ولی نے غزل کو کانے جواہر بنا دیا، اور ثنائے بدائے کا استعمال اور ولی کے ہاں جو تشبیہات و استعارات کا استعمال بڑے بے تکلفانہ انداز میں ہمیں ملتا ہے، اور ان کے ہاں جو جمالیاتی عناصر ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ولی کے حوالے سے دیکھیں کہ ولی کی تشبیہات دیکھیں کیسی ہے کہ زلف تیری ہے موج جمنا کی۔ آپ اندازہ کریں کہ ولی اس کی زلف کو جمنا کی موج قرار دیتے ہیں، محبوب کی زلف کو۔ تو اس طرح، اور لوح محفوظ ہے تیرا رخسار، اب دیکھیں مطلب رخسار کو لوح محفوظ قرار دے دیتے ہیں۔ تشبیہات دیکھیں کس طرح کی ہے۔ اور ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جوں سینے میں راز آوے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس خوبصورتی سے ولی جو ہے وہ تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ولی دکنی نے لفظوں کی تراش خراش اور تکنیکی عناصر کے برمحل استعمال کا ایک ایسا جاذب نظر اسلوب وضع کیا، اور ولی کے ہاں آپ کو چھوٹی بہر میں بھی شاعری جو ہے وہ ملتی ہے۔ چھوٹی بہر میں انہوں نے بہت خوبصورت کلام کہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ولی کے معاصرین میں دیکھیں تو سید محمد باقر اور اس کے علاوہ داؤد اورنگ آبادی جو ہیں یہ قابل ذکر نام ہے، اور سید محمد فراقی جو ہے وہ ان کی جو زبان ہے وہ بیجا پوری ہے، اور
ان کی زبان میں ہمیں بیجاپوری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اب جو داؤد اورنگ آبادی ہیں وہ شعوری طور پر ولی کے رنگ سخن کو انہوں نے اپنایا، اور وہ اپنے آپ کو ولی کا جانشین بھی قرار دیتے ہیں۔ کون اپنے آپ کو ولی کا جانشین قرار دیتے ہیں؟ وہ داؤد اورنگ آبادی۔ حق نے بعد از ولی مجھے داؤد، اب دیکھیں، حق نے بعد از ولی مجھے داؤد صوبہ شاعری بحال کیا۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ اپنے آپ کو ولی کا جانشین قرار دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا حق نے بعد از ولی مجھے داؤد۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں وہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے نزدیک ولی کے بعد میر اور سودا سے پہلے دور کا سب سے بڑا شاعر وہ سید سراج اورنگ آبادی ہے۔ فارسی روایت کی جلوہ گری جس نے ولی کے کلام کو تازگی اور چمک عطا کی، وہ سراج کے کلام میں اپنی تمام تر جلوہ آرائیوں کے ساتھ ہمیں معجزن نظر آتی ہے، اور سراج نے ولی کی جو ہے وہ پیروی کی، اور اس روایت کو زندہ رکھا۔ اور جمیل جالبی کے مطابق سراج ولی کے بعد ہمیں ایک انتہائی اہم نام جو ہے وہ ہمیں سامنے آتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کا نمونہ: آج کی رات میرا چاند نظر آیا ہے، چاندنی روز سے چھٹکی ہے میرے آنگن میں۔ اب دیکھیں نا کس خوبصورت انداز میں سراج جو ہے وہ ولی کی پیروی کرتے ہوئے غزل کہتے ہیں، اور ہمیں اشعار میں وہ رنگ بھی نظر آتا ہے۔ اب بات کریں ہم ایہام گوئی کی۔ یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ اردو غزل جو ہے وہ ابتدا میں جنوبی ہند میں کس طرح اس کا آغاز ہوا، اور کون کون سے شعراء جو ہیں غزل کو میسر آئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایہام گوئی، اس کے بعد ایک ایہام گوئی کی تحریک ہے وہ چلتی ہے، اور ایہام گوئی اور اردو غزل کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ولی دکنی کا دیوان یہ 1720 میں دہلی پہنچتا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، ولی دکنی کا دیوان 1720 میں دہلی پہنچتا ہے۔ اس وقت دہلی کی جو معاشرتی اور تہذیبی زندگی کا تانا بانا یہ بکھر چکا ہے، اور پہم، شور و شور، مسلسل خانہ جنگیاں اور اکھاڑ بچھاڑ، اور جو معاشرہ ہے وہ بڑے تذبذب کا شکار ہے، اور زندگی کی حقیقی خوشی جو ہے وہ چھن چکی ہے، اور تلخی حیات سے نجات اور سکون و قرار کی خواہش نے لوگوں کو عیش و نشاط اور کیف و سرور کی محفلوں کا راستہ دکھایا، اور ان محفلوں نے ان کی بچی کھچی صلاحیتوں کو بھی برباد کر ڈالا۔ بادشاہ، رؤسا، عمرا، سیاستدان اور عوام و خواص شراب و کباب کی جو شرانگیزیاں ہیں، جو قبیحات ہیں، ان میں مبتلا ہو گئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ تخلیقی صلاحیت سے محروم ہو گئے، اور ان کے اس عیاشانہ ماحول میں اور تصنع اور نمود و نمائش کو فروغ ملا۔ تلواریں کند اور زبانیں تیز ہو گئیں، پھپتی، فکرے بازی، اور دوسرا جگت بازی اور لطیفوں کی تجارت ہونے لگی۔ ایہام، رعایت لفظی، اشارے کنائے اور ذو معنی لفظوں کا استعمال اتنا بڑا کہ ذہانت اور کامیابی کی دلیل بن گیا۔ اب ولی دکنی کا دیوان جس وقت دہلی پہنچتا ہے، وہاں کی معاشرتی فضا جیسے اس کے انتظار میں تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ولی کا کلام محفلوں کی جان بن گیا، اور بڑے چھوٹے ولی کا کلام جو ہے وہ پڑھنے لگے، اور اس پر سر بھی دھننے لگے۔ اور دیوان ولی کے اس والہانہ استقبال کی ایک وجہ جو ہے وہ صنعت ایہام بھی تھی، کیونکہ اس معاشرے میں ذو معنی لفظوں کا استعمال عام تھا۔ ہر چند کو ولی کا سارا کلام اس صنعت کا مظہر نہ تھا، مگر عوام و خاص کے زاویہ سے دیکھا جائے، یا عوام و خاص کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو ایک نقطے پر مذکور ہو کر وہ رہ گئے، اور انہوں نے ولی کی شاعری میں ایہام کو تلاش کیا۔ اب ایک محقق ہیں ڈاکٹر محمد حسن، ان کی ہم رائے لیتے ہیں کہ اس دور میں افراد کو انفرادی طور پر ایک ایسے ذریعہ نجات کی تلاش تھی جو ماحول کی خوشگواری اور بے بسی کو گوار بنا سکے، اور بے چینی و اضطراب کے دور میں
ان کے لیے چھوٹی چھوٹی مسرتوں اور عیش پرستوں کے لیے گنجائش نکال سکے، جو ان کی شخصیتوں کو شکنجے میں نہ کسے بلکہ ان کے لیے مناسب ذریعہ اظہار فراہم کر سکے۔ ریختہ میں انہیں نشہ اور نجات کا یہ وسیلہ مل گیا۔ یہ جو ولی کا دیوان پہنچا تو انہوں نے اس میں اپنے لیے نجات تلاش کی۔ اہام گوئی کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے مولوی نجم الغنی نے لکھا کہ صنعت اہام کو توریہ بھی کہتے ہیں۔ اہام کے معنی وہم میں ڈالنے اور توریہ کے معنی چھپانے کے ہیں۔ اصطلاح میں اہام اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ ایسا کلام میں واقع ہو جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے اور دوسرے بعید کے، اور سامع کا معنی قریب کی طرف جاوے اور شاعر کی مراد معنی بعید ہوئے۔ سامع کا جو گمان ہے، جو سننے والا ہے، اس کا گمان معنی قریب کی طرف جاوے، جبکہ شاعر نے اس کو معنی بعید میں استعمال کیا ہو، یعنی دور کے معنی میں استعمال کیا ہو۔ اب مولانا محمد حسین آزاد کے خیال کے مطابق اردو میں اہام گوئی کو ہندی دوہوں کے زیر اثر رواج ملا، جبکہ ملک حسین اختر نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں اہام گوئی کا سبب فارسی کو ٹھہرایا، اور ان کے بقول ولی سے پہلے غنی کاشمیری 1679 ان کا زمانہ ہے، اور اہام گوئی کا انہوں نے پرچم لہرا دیا اور وہ داد وصول کر چکے تھے۔ اہام گوئی کا سبب کچھ بھی ہو، یہ بات اہم ہے کہ وہ دور اہام گوئی کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ اس رجحان کو تحریک کی شکل دینے میں اہم ترین کردار سراج الدین خان آرزو نے ادا کیا، اور اہام گو شاعر جن میں آبرو، یقین، یکرنگ اور احسن اللہ اور دیگر انہی کے حلقہ شاگردی میں شامل تھے، ان شاعروں نے اہام گوئی کو ایک مختصر عرصے میں اتنا مقبول بنا دیا کہ یہی صنعت شاعری کا بنیادی وصف قرار پائی۔ اس تحریک کے زیر اثر شاعروں نے اردو زبان کے ذخیرہ الفاظ کو کھنگالا اور الفاظ گمگشتہ اور ان سب کی تلاش کی، اور الفاظ گمگشتہ اور مردہ الفاظ کو حیات عطا کی۔ اس تکنیکی مہارت کے باعث زبان میں اظہار کی قوتیں بیدار ہوئیں اور لفظوں کے کئی زاویے چمک دمک اٹھے، اور کچھ نمونے جو کلام کے ہیں، کچھ اشعار، وہ یہاں میں نقل کرتا ہوں کہ جان تجھ پر کچھ اعتبار نہیں، جان تجھ پر کچھ اعتبار نہیں، زندگانی کا کیا بھروسہ ہے، اور خاصے سجن کا ملنا تن سکھ ہے عاشقوں کو، گاڑے رکیب سارے مرتے ہیں ہاتھ مل مل۔ اب یہ اہام کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ زلف لہرا کے جب وہ سرے بازار چلا، وہ شاک پکارے مار چلا مار چلا۔ اب اہام کے حوالے سے عام طور پہ تو یہی جو معنی قریب ہے وہ یہی سامنے آتا ہے کہ مار چلا، مطلب مار دیا اس نے، جس نے بھی اس کی زلفوں کو دیکھا، جب بھی وہ سرے بازار نکلے زلف لہرا کر، جب محبوب جو ہے وہ اپنی زلفیں کھولے زلف لہرائے بازار میں نکلتا ہے، تو جو عاشق ہیں یا جو چاہنے والے ہیں، جو محب ہیں، وہ اس کی زلفوں کو دیکھ کر مر گئے۔ تو اب معنی قریب تو یہی ہے، لیکن شاعر کا جو شاعر کی مراد وہ معنی بعید ہونا چاہیے۔ تو زلف لہرا کے جب وہ سرے بازار چلا، اشاک پکارے مار چلا مار چلا۔ اب مار چلا سے مراد ہے سانپ چلا۔ اب یہاں دیکھیں کہ شاعر نے سانپ چلا کا جو معنی ہے وہ لیا ہے، جبکہ معنی قریب میں یہی سمجھ آتا ہے کہ مار چلا یعنی مطلب مر جانا، جان کی بازی ہار جانا، جبکہ شاعر نے یہ استعمال کیا کہ اس کی جو زلفیں ہیں ان کو وہ سانپ سے تشبیہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سانپ کی مانند ہے اس کی زلفیں، جب وہ بازار میں زلف لہرا کے چلتے ہیں اس کی جو زلفیں ہیں وہ ایک سانپ کی مانند اور ایسے بل کھاتی ہوئے، وہ زلفوں کی تعریف کرتا ہے محبوب کی۔ تو یہ ایک اہام گوئی کا پہلو ہے کہ الفاظ جو ہے ان کے وہ ذو معنی الفاظ کا استعمال کرے، اور سننے والے کو، سامع کو یہی لگے کہ معنی قریب، جبکہ جو شاعر ہے اس کی مراد جو ہے وہ معنی بعید ہو۔ اب یہ ایک تو یہ اہام گوئی کا مطلب زمانہ ہے، اور اس میں جو شعراء سامنے آتے ہیں وہ میں آپ سے مطلب بھی ان کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ پھر جو اہام گوئی ہے
اس کی چمک دمک جو ہے وہ وقتی طور پر تھی، اور وقتی طور پر اس نے شاعروں کو اپنا اسیر بھی بنایا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گرفت جو ہے وہ الہام گوئی کی یہ ڈھیلی پڑتی چلی گئی، اور پھر جو فضا پیدا ہوئی وہ الہام گوئی کے خلاف فضا پیدا ہوئی، اور ماحول کی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ اور نادر شاہ درانی جو ہے وہ جن کا زمانہ ہے، نادر شاہ درانی کا جو حملہ ہے 1739، حملے نے عیش و عشرت اور کیف و سرور کی فضا جو ہے اس کو تہ و بالا کر دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک مطلب فکر بازی اور کہکرے اور بزلہ سنجی اور اس کے ماحول کے خاتمے کا یوں سمجھیں کہ ایک اعلان ٹھہرا نادر شاہ درانی کا حملہ، اور نتیجتاً الہام گوئی جو ہے وہ بھی ایک بے وقت کی راگنی بن گئی، اور اس کی مقبولیت میں بھی کمی واقع ہو گئی۔ اور الہام گوئی کے خاتمے کا ایک سبب یہ دیکھا جائے تو انسان کی طبیعت میں چونکہ یکسانیت نہیں ہے، انسان بنیادی طور پہ ازل سے یہ تغیر پسند ہے، تبدیلی چاہتا ہے، اور چینج چاہتا ہے، تو ایک ہی وقت کے لیے ایک لمبے وقت کے لیے وہ ایک ہی طرح کی صورتحال میں نہیں رہ سکتا، تو اس لیے الہام گوئی جو ہے وہ اس کا یوں سمجھے کہ وقت بھی پورا ہو گیا، اور کچھ جو ہے وہ حالات و واقعات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ الہام گوئی جو ہے وہ مان پڑ گئی۔ اور الہام گوئی کے رد عمل کے طور پہ سب سے نمایاں جو نام ہمارے پاس سامنے آتا ہے وہ مرزا مظہر جانے جانا کا آتا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا کا تذکرہ کریں تو تذکرہ نویسوں نے رد عمل کی تحریک کا جو اولین جو فرد قرار دیا وہ مرزا مظہر جانے جانا کو قرار دیا۔ اور اب دیکھیں قدرت اللہ شوق جو ہے وہ اپنے ایک تذکرے میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے طرز الہام گوئی کو ترک کیا اور ریختہ کو اردو معلیٰ یعنی شاہ جہان آباد کی زبان میں آج کل عوام و خاص میں مقبول ہے مروج کیا، وہ زہدۃ العارفین اور فدۃ الواصلین اور جانے جانا مرزا مظہر ہیں۔ اب یہ قدرت اللہ شوق نے اپنے تذکرے میں یہ بات کی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ترک کیا الہام گوئی کو اور ریختہ کو اردو معلیٰ یعنی شاہ جہان آباد کی زبان میں وہ ڈھالا، ان میں سب سے پہلا جو نام ہے الہام گوئی کو ترک کرنے والا، وہ ان کو مختلف القابات دیتے ہیں کہ زہرۃ العارفین کہتے ہیں، اس کے بعد فدۃ الواصلین کہتے ہیں، وہ مرزا مظہر جانے جانا ہے۔ اب مرزا مظہر جانے جانا اور ان کے شاگردوں میں جو ہے وہ انعام اللہ خان یقین ہیں، اس کے بعد تاباں ہیں، درد مند ہیں اور حزین ہیں، یہ وہ نام شامل ہیں جنہوں نے یہ جو رد عمل کی تحریک ہے اس کو مقبول بنانے میں بڑی محنت اور مشقت سے کام لیا، اور ان کی محنت رنگ لائی، اور وہ لوگ اور ان کے جو ہم نوا بن گئے مرزا مظہر جانے جانا کے، اور الہام گوئی جو کہ ایک بلند درجہ رکھتی تھی وہ آخر کار وہ دم توڑ گئی۔ اور دیکھا جائے تو مثال کے طور پر شاہ حاتم کا نام لیا جا سکتا ہے، جن کا نام الہام گوئی کے بانیوں اور سرخیلوں میں آتا ہے، اور انہوں نے مطلب بھی ہر حوالے سے دیکھا جائے تو اس تحریک کا ساتھ دیا، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کہتا ہے صاف و شستہ سخن بس کے بے تلاش، حاتم کو اس سبب نہیں الہام پر نگاہ۔ اب وہ بھی اس مطلب الہام گوئی سے آخر میں آ کر طائب ہو گئے، اور انہوں نے بھی صاف اور شستہ جو ہے وہ اشعار کہنا شروع کر دیے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی ہماری الہام گوئی کی تحریک کے حوالے سے کہ اردو ادب میں الہام گوئی کی تحریک جو ہے وہ کس طرح پنپی اور کس طرح جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچی اور اس کا زوال ہو گیا۔ اب طلباء و طالبات ہم بات کرتے ہیں کہ شمالی ہند میں جو غزل کا دور اول ہے اس کو شاعری کا دور جو زریں بھی قرار دیا جاتا ہے، شاعری کا بہترین جو دور ہے وہ بھی اسے قرار دیا جاتا ہے۔ اب پہلے ہم نے بات کی تھی جنوبی ہند میں، اب ہم بات کرتے ہیں شمالی ہند میں جو غزل کا دور اول ہے وہ کس طرح شروع ہوتا ہے۔ اب الہام گوئی کے خلاف رد عمل کی تحریک نے بہت جلد اردو شاعری کو سادہ گوئی اور صاف گوئی کی طرف مائل کر دیا، اور الہام گوئی کی بھول بھلائیوں اور پھنسی ہوئی شاعری بالخصوص غزل کی روایت کے یکلخت نئے رنگوں سے ہم کلام ہوئی، اور ایک ایسے
دور کا آغاز ہوا جسے اردو شاعری کا عہد زریں قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس میں تمام اصناف سخن کو عروج حاصل ہوا۔ غزل اس عہد میں نئے اور اچھوتے مضامین سے پہلی بار ہم کلام ہوتی ہے، اور عہد زریں کے ممتاز غزل گو شعراء کا اجمالی تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اب جو عہد زریں کے ممتاز جو غزل گو شعراء ہیں ان کا میں آپ سے تذکرہ کروں گا۔ ان میں اول ذکر ہیں وہ مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ اب مرزا سودا کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگرچہ ان کو اردو قصیدے کے امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرزا سودا کا جو دور ہے وہ 1706-7 سے لے کر 1781 تک کا ان کا زمانہ ہے۔ اب اگرچہ اردو قصیدے کا ان کو امام تسلیم کیا گیا، تاہم انہوں نے غزل کی صورت میں بھی ایک لازوال سرمایہ چھوڑا جو معیار اور مقدار کے لحاظ سے ہر حال میں قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اور سودا کا ایک اپنا ہی شعر دیکھیے کہ سخن کو ریختے کے کون پوچھے تھا کوئی سودا، پسند خاطر دل ہا ہوا یہ فن مجھ سے۔ اب محض تعلی اور دعوے نہیں بلکہ جیتی جاگتی حقیقتیں ہیں کہ سودا کے مزاج میں گداختگی اور انفعالیت کے بے جائے قوت اور زور، امید نشاط اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ مزاج کی یہ فعالیت قصیدہ اور دیگر اصناف میں ڈھل کر سودا کے رنگ سخن کی غماز ٹھہری۔ انہوں نے جوش انگیز مضامین کے لیے روب دار لفظیات کا انتخاب کیا۔ اب سودا کے جو ہم اثر ہیں ان میں میر، درد اور میر سوز وغیرہ کے برعکس ان کے کلام میں شان و شوکت اور جاہ و جلال کا عنصر جو ہے وہ ہمیں عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ لفظوں کی بندشیں اور کس چستی سے وہ کرتے ہیں، اور ایک سمجھ لیں کہ اچھوتا پن ان کی شاعری میں موجود ہے کہ ذوف و ناطاقتی و سستی و عزا شکنی، ایک گھنے سے جوانی کے بڑھا کیا کیا کچھ۔ اب یہ دیکھیں کہ آنکھیں بے رنگے نقش قدم ہو گئیں سفید، اس سے زیادہ خاک کروں انتظار خط۔ کس خوبصورت انداز میں سودا جو ہے تشبیہات و اشارات کی قدر و قیمت سے بھی بخوبی آگاہ تھے، اور ان کے اسلوب بیان کی رانائی اور دل آویزی تشبیہات و استعارات کا عنصر بھی اہم ادا کرتا ہے۔ اور سودا نے اپنی اختراعی صلاحیتوں کے باعث ایسی نادر اور اچھوتی تشبیہیں وضع کیں جو ایک زمانے تک متاخرین کے زیر استعمال رہیں۔ سودا کا انداز تشبیہ دیکھیے کہ چشموں ابرو او تیرے یوں دیکھ کر کہتی ہے خلق، تل رہے ہیں کھینچ کر آپس میں دو تلوار مست۔ جب لبوں پر یار کے مستی کی دھڑیاں دیکھیاں، جو زحل کی ساتیں اس دل پہ کڑیاں دیکھیاں۔ اب گیا میں گھر سے تیرے اور آ بسے رقیب، مکان مرغ چمن آشیاں ہے زاغوں کا، اور گزرے ہیں چشم تر سے میری یوں وہ سیم تن، گزرے ہے چشم تر سے میری یوں وہ سیم تن، جیسے کنارے بحر کے ہووے عبور صبح۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح وہ نادر تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں۔ اور سودا نے غزل کی تکنیک میں ایسے عناصر بھی شامل کیے جو ان سے پہلے کم دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس جو دوسرے اہم شاعر ہیں عہد زریں کے، وہ ہیں خواجہ میر درد۔ صوفی مزاج شاعر ہیں۔ خواجہ میر درد کا جو زمانہ ہے 1720 سے لے کر 1758 کا، اردو شاعری کے عہد زریں کا اہم ترین رکن شمار کیا جاتے ہیں خواجہ میر درد۔ اور ان کے نزدیک اگرچہ شاعری ہنر ہے، تاہم اس کو بطور پیشہ اپنا کر ناز کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ کلام موضوع مربوط ایک عجیب لذت رکھتا ہے جس سے دل کی کلی کھل اٹھتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کیفیات اور واردات روحانی کا اظہار شاعری کے ذریعے اور ان کے کلام معرفت نشاں کے تکنیکی مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب جو خواجہ میر درد ہیں وہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو صوفی شاعر ہیں،
اور ان کے ہاں مبالغہ اور دیگر جو صنعانہ عناصر دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی زبان سادہ، شستہ، صاف، لیکن ان میں وہ عوامیت نہیں پائی جاتی جو میر کے ہاں نظر آتی ہے۔ خواجہ میر درد کے ہاں ایسی تشبیہات مل جاتی ہیں جن میں ندرت اور ایک طرح کا اچھوتا پن ہے، تاہم ان تشبیہات سے معنی کی تاثیر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان سے شعر کے خارجی پیکر میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ تشبیہات کی ایک دو مثالیں جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ تارے نگہ پہ دل یا دونوں طرف سے دوڑے، دو دو نٹ مقابل آویں جس طرح ریسماں پر، اور جوں نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ اب دیکھیں، یہ کس نے ہم سے کیا وعدہ ہم آغوشی، یہ کس نے کیا ہم سے وعدہ ہم آغوشی کہ مثل بحر سراسر کنار رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ میر درد جو ہے وہ اپنے کلام کے اعتبار سے، اور خواجہ میر درد نے زمانے میں اصلاح زبان کی تحریک جو ہے وہ بھی روب عمل تھی اصلاح زبان کی ان کے زمانے میں، اگرچہ وہ براہ راست اس تحریک سے منسلک نہیں تھے، مگر اصلاح زبان کی اس تحریک نے ان کی زبان کو بھی بہت متاثر کیا، اور سادگی اور شائستگی اور صفائی جو ہے وہ ان کی زبان میں بھی ہمیں نمایاں نظر آنے لگی۔ اب اس کے بعد جو اردو ادب کے، اردو غزل کے حوالے سے ویسے بھی آج تک اردو ادب میں ان سا شاعر شاید ہی کوئی، بلکہ یقیناً کوئی نہیں پیدا ہوا، وہ ہیں اردو ادب کا بہت بڑا نام، وہ ہے میر تقی میر۔ اب اردو شاعری کے عہد زریں کے سب سے بڑے معمار جو ہیں وہ ہمیں میر تقی میر نظر آتے ہیں۔ ان کا زمانہ 1725 سے لے کر 1809 کا زمانہ ہے، اور عزیز البت آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ولی کو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اس طرح میر کو خدائے سخن بھی قرار دیا جاتا ہے، خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اور میر کو غزل کے ساتھ ان کی جو طبعی مناسبت ہے وہ ان کے کلام سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، اور انہوں نے غزل کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا، اور اردو زبان میں تو کیا، فارسی میں بھی وہ ہمیں وہ رنگ و آہنگ دکھائی نہیں دیتا جو میر تقی میر نے اردو غزل کو عطا کیا، اور آج تک وہ اپنے اسی مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ اب یہ ان کے مقام کے حوالے سے اور ان کی جو استادانہ صلاحیتیں اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ ایک حقیقت ہے، ایک محض کوئی تعلی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اور پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ اب یہ میر بذات خود بھی ان کو یہ اندازہ تھا کہ وہ کس حد تک ایک عظیم شاعر ہیں، اور ان کے کلام میں کس حد تک ندرت اور یوں سمجھ لیں کہ انفرادیت پائی جاتی ہے۔ تو میر نے 6 دیوان یادگار چھوڑے، نوٹ کر لیجئے کہ 6 دیوان میر نے یادگار چھوڑے۔ ان دیوانوں میں غزلوں کی تعداد 1800 سے جو تجاوز کرتی ہے۔ اگرچہ میر کے کلام میں بے رنگ اور بے رس شعروں کی کمی نہیں، تاہم ان کے منتخب کلام میں وہ تاثیر اور لذت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے شاعروں نے ان کی استادی اور قادر الکلامی کا لوہا مانا ہے، اور ان کے شیوہ گفتار پر بڑے بڑے شعراء جو ہیں ان کو رشک آتا ہے میر کے شیوہ گفتار پر۔ میر کی غزل تکنیکی اعتبار سے انفرادیت کی حامل ہے، اور ان کے ہاں تشبیہ، استعارہ، کنایا، محاورہ اور ثنائے بدائع کا جو استعمال ہے وہ ہمیں کثرت سے نظر آتا ہے، اور منفرد انداز سے ہمیں ان کے ہاں یہ استعمال نظر آتا ہے، مگر کہیں بھی شعوری کاوش کا نتیجہ معلوم ہمیں نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں قدرتی طور پر ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ میر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ قدرتی طور پر وہ شاعر ہیں، اور کہیں بھی ہمیں وہ ایسی صحیح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں چھوٹی بحر میں اور انتہائی سادگی اور جاذبیت کے ساتھ کس طرح کا کلام، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ تو
ایک اور ان کا بڑا معروف شعر ہے، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ تو اب ایک اور بڑا معروف شعر دیکھیے کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، اور پاس ناموس عشق تھا ورنہ، شعر دیکھیے کہ پاس ناموس عشق تھا ورنہ، کتنے آنسو پلک تک آئے تھے، پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ یہ انداز عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمیں میر کے ہاں ہی نظر آتا ہے، اور بلا شبہ اسی لیے ان کو خدائے سخن کہا گیا کہ یہ انداز کسی اور کے ہاں کوئی اور پیدا کر ہی نہیں سکا، اپنے کلام کسی اور کے ہاں میں نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو ہم نے مثالیں دیں، ان میں تشبیہات، محاورات و تراکیب کا استعمال ہوا، اور آپ یہ دیکھیں طلباء و طالبات کہ میر تقی میر کی جو گفتگو چونکہ عوام سے تھی، اس لیے انہوں نے اپنی شاعری میں وہ زبان برتی جو عام بول چال کی زبان تھی۔ میر کو چھوٹی بہر کا بادشاہ بھی کہا گیا، انہوں نے چھوٹی بہروں میں جو غزلیں کہیں وہ اثر آفرینی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ مولانا محمد حسین آزاد میر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کی یعنی میر کی غزلیں ہر بحر میں کہیں شربت، کہیں شیر و شکر، مگر چھوٹی چھوٹی بحروں میں فقط آب حیات بہاتے ہیں، جو لفظ منہ سے نکلتا ہے تاثیر میں ڈوبا ہوا نکلتا ہے۔ چھوٹی بحر کے ماہرانہ استادانہ استعمال سے ان کے اکثر شعر سہل ممتنع کی خوبی سے متصف ہیں، اور ان میں بقول محمد حسن عسکری زندگی کا جوہر سمٹ آیا ہے۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ جو میر کی شاعری ہے اس میں زندگی کا جوہر جو ہے وہ سمٹ آیا ہے میر کے اشعار میں۔ اب چھوٹی بحروں کے کہے گئے اشعار جو ہے وہ قلب و جگر میں اتر جاتے ہیں۔ اب وجہ بے آن کی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ دیکھیں کتنا سادہ اور چھوٹی بحر کا استعمال۔ یہ جو مہلت جسے کہیں ہیں عمر، دیکھو تو انتظار سا ہے کچھ، سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہم ہر جا جہان دیگر تھا، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یا ناتواں اٹھا لایا، اس کو یا ناتواں اٹھا لایا۔ اب اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، ہم سے عمر نے ہم سے بے وفائی کی۔ یہ میر کے ہاں دیکھیں، عمر نے ہم سے اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی۔ یہ چھوٹی بحر میں اور اتنے سادہ انداز میں صرف میر ہی کا خاصہ ہے، وہی اتنا یوں سمجھ لیں کہ اتنا گہرا مفہوم، اتنا معنی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو عہد زریں جو ہے اس کے جو دیگر شعراء ہیں ان میں میر اور سودا کے عہد میں کئی اور شعراء نے بھی اصلاح زبان کی تحریک میں حصہ لیا۔ اب ان شعراء میں دیکھا جائے تو قائم چاندپوری، میر سوز، میر اثر، میر حسن، یہ وہ نام ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں جو کہ عہد زریں کے دیگر شعراء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اب اگرچہ دیکھا جائے تو اس دور میں ایک بہت بڑی مثنوی جو کہ سحر البیاں، وہ بھی منظر عام پر آئی، اور اس نے بھی اپنا جو منفرد ایک مقام اردو ادب میں بنایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عزیز طلباء و طالبات عہد زریں کے بعد دبستان کی، دبستان لکھنؤ کی اردو غزل کے حوالے سے ایک دو باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اردو غزل کے اعتبار سے اگر ہم نے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا ایک واضح ہمیں فرق جاننا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ دبستان دہلی جو ہے اس کی غزل میں
اگر محبوب کی طرف سے آنے والا کوئی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ بھی محب کو چھو کر گزرے تو وہ اس کو اپنے لیے غنیمت جانتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا قدرت کی طرف سے انعام جانتا ہے۔ لیکن اگر ہم دبستان لکھنؤ کی بات کرتے ہیں تو لکھنوی غزل جو ہے یا لکھنوی شاعری ہے وہ محض محبوب کی طرف سے آنے والے ہوا کے جھونکے پر نہیں انحصار کرتی، بلکہ وہ تو محبوب کو اپنے پہلو میں بٹھا کر اس کی زلفوں میں ہاتھ پھیرنے کو ترجیح دیتی ہے، اور محبوب کو پہلو میں بٹھا کر اور محبوب کے ساتھ رقص کنا ہونے کی بات کرتی ہے۔ جو لکھنوی شاعری ہے یا دبستان لکھنؤ کی جو نمائندہ شاعری ہے یا نمائندہ شعراء ہے، ان کے کلام میں ہمیں نشاتیہ لہجہ ہمیں جا بجا نظر آتا ہے، جبکہ جو دبستان دہلی ہے وہاں کے کلام میں ہمیں سوز و گداز اور یوں سمجھ لیں کہ غم کی سی فضا ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ دلی جو ہے وہ بار بار لٹتی ہے اور وہاں کی فضا جو ہے وہ بھی مغموم ہے، تو لہٰذا ہمیں وہاں اس طرح کا انداز نظر آتا ہے۔ اب دبستان لکھنؤ کے حوالے سے مزید میں بات کروں تو سلطنت مغلیہ کے آخری فرما روا اب ان بہادر شاہ ظفر کی ہم بات کریں تو عیش و عشرت کے دل دادا اور کیف و سرور کے متوالے تھے۔ امور سلطنت سے زیادہ ان کی دلچسپیاں بزم ناو نوش اور محافل نغمہ و طرب سے وابستہ ہو گئیں۔ ان حالات میں بیرونی طاقتوں کو حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔ اکثر صوبے مرکزی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بغاوت پر اتر آئے۔ طوائف الملوکی اور خانہ جنگی کی فضا نے دہلی کی تہذیب و معاشرت پر نہایت منفی اثرات مرتب کیے۔ خوف و خطرے نے لوگوں کو دہلی سے ہجرت پر مجبور کیا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو دبستان لکھنؤ ہے وہ دبستان دہلی کا ہی یوں سمجھیں کہ اسی سے ہی وجود میں آیا ہے۔ دہلی میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہاں سے پھر شعراء کو اور ادیبوں کو وہاں سے ہجرت کر کے دہلی چھوڑ کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑا، اور اس وقت جو لکھنؤ تھا وہ ان کے لیے جائے عافیت تھا، کیونکہ وہاں ایک قدردانی کی کیفیت موجود تھی اور وہاں شاعروں ادیبوں کی قدردانی تھی، اور وہاں کے حالات جو ہے وہ اس وقت علوم و فنون کے لیے سازگار تھے، لہٰذا اس طرف کا رخ کیا۔ تو سلطنت کے دامن میں دولت سے وابستہ جو شعر المفلوق اور مفلوق الحالی کا شکار تھے شعراء جو ہیں، تو ایسے علاقوں کا رخ کرنے لگے جہاں شعر و ادب کی قدردانی جو ہے وہ ہو، اور میر اور سودا جیسے عظیم اساتذہ فن کو بھی دہلی سے نکلنا پڑا، اور ان کا آخری دور کربناکی اور پریشانی میں بسر ہوا، اور لکھنؤ نے شعر و ادب کی قدردانی کے باعث شعراء کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور اس طرح دلی کی بربادی لکھنؤ کی آبادی کا سبب بن گئی۔ اور مصفی، انشاء اور جرت اگرچہ دہلی دبستان کے شعر کے پردے پر تھے پروردہ تھے، مگر لکھنؤ میں انہوں نے ایک نئے دبستان شعر کی داغ بیل ڈالی، اور ناسخ اور آتش نے اس کو تقویت دے کر دبستان دہلی کے مقابل لا کھڑا کیا، اور ماحول کی تبدیلی نے شعر و ادب کو بھی متاثر کیا، اور غزل نے اس دور میں جن موضوعات اور تکنیکی صورتوں کو اپنایا ان کا ایک اجمالی جائزہ ہم ذرا شعراء کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اجمالی جائزہ بھی پیش ہو جائے گا۔ تو دبستان لکھنؤ کے ہمارے پاس جو اولین شعراء میں سب سے اولین شاعر ہیں وہ قلندر بخش جرت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو قلندر بخش جرت جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو دوسرے اہم شاعر ہیں وہ ہمارے پاس غلام حمدانی مصفی جو ہیں وہ دبستان لکھنؤ کے اہم شاعر کے طور پر وہ سامنے آتے ہیں۔ جو تیسرے شاعر ہمارے پاس دبستان لکھنؤ کے آتے ہیں سامنے وہ انشاء اللہ خان انشاء ہیں، جو کہ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہیں شیخ امام بخش ناسخ، یہ ان کا زمانہ 1772 سے لے کر 1838 تک کا ہے۔ تو یہ لکھنوی دبستان کے سرخیل کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو انتہائی اہم نام ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ آتش اپنے تخلص کی طرح ان کے کلام میں بھی وہ خوبی موجود ہے، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ 1778 سے لے کر 1846 تک کا زمانہ ہے،
اور یہ لکھنوی دبستان کے یوں سمجھ لیں کہ مسلم الثبوت استاد شاعر کے طور پر ان کو مانا گیا، خواجہ حیدر علی آتش کو۔ اور خواجہ حیدر علی آتش کے بعد ہمارے پاس جو سامنے آتا ہے نام، وہ آتا ہے نذیر اکبر آبادی کا۔ سید ولی محمد ان کا اصل نام ہے، تو نذیر اکبر آبادی کے قلبی نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں، اور 1735 سے لے کر 1830 تک کا ان کا زمانہ ہے، اور اردو کے عوامی شاعر کی حیثیت سے یہ نذیر اکبر آبادی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے شاعری کے 3 مختلف ادوار یعنی میر و سودا، مصفی و انشا، ناسخ و آتش، یہ تینوں ادوار نذیر اکبر آبادی نے دیکھے، تاہم وہ اپنی فطری آزادی کے باعث کسی کے مقلد نہیں ہوئے جو نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر نے دہلی اور لکھنؤ کے شہری دبستانوں سے الگ اپنا راستہ نکالا جو رنگ و آہنگ میں منفرد ہے، اور نذیر نے اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی زندگی کو تمام جزویات اور خصوصیات کے ساتھ اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ گلگل و بلبل کی روایتی داستانوں اور وصال و ہجر کے فرضی قصوں کی بجائے جیتے جاگتے انسان کی نذیر نے بات کی، اور جیتے جاگتے انسان کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اور مروجہ ادبی معیارات سے بغاوت اور شعری دبستانوں سے انہوں نے کنارہ کشی کی، اور یوں سمجھیں کہ انہوں نے قدیم تذکرہ نگاروں نے شاعری کی صف میں جگہ نہیں دی۔ 20ویں صدی میں دیکھا جائے تو 20ویں صدی کے نقطہ نظر سے جو نظیر کے موضوعات ہیں ان کا پھیلاؤ اور ان کا جو کلام اور ان کی جو گفتگو ہے اس میں ان کا جو ادبی مقام و مرتبہ ہے اس کا تعین کیا گیا، اور انہیں غزل گو سے زیادہ نظم نگار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، تاہم ان کے کلیات میں 600 سے زیادہ غزلیں بھی موجود ہیں۔ یہ جو بات اہم تھی کہ نذیر کو عام طور پہ نذیر اکبر آبادی کو نظم کا شاعر ہی مانا جاتا ہے، لیکن 600 سے زائد ان کی غزلیں موجود ہیں ان کے کلیات میں۔ اب نذیر نے غزل میں ہندی معاشرت اور تہذیب کو اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ انہوں نے عکس انداز کیا، اور تہذیب و معاشرت کی درست طور پر عکاسی کی۔ پہلے جو محمد قلی قطب شاہ اور امیر خسرو کے ہاں ہمیں جو انداز دکھائی دیتا ہے، ہمیں وہی ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ فرصت عمر قطرہ شبنم، وصل محبوب گوہر نایاب۔ اب یہ اس طرح کی جو دیکھیں چھوٹی بہر میں خوبصورت انداز میں ہمیں نذیر نے اس طرح کی جو اپنے کلام میں تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا، اور چھوٹی بہر میں منفرد اشعار کہے، وہ ہمیں ان کے ہاں ملتے ہیں۔ اب مزید دیکھیں تو پہلے یہ تو بات ہو رہی تھی نا لکھنؤ کے دبستان کی، اب دہلی میں اردو غزل کا جو رنگ و آہنگ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دہلی کے جو شعراء ہیں انہوں نے بھی بلا شبہ اردو شاعری کے حوالے سے، اردو غزل کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا۔ اب ان میں جو مطلب نمایاں نام ہیں دہلی کے شعراء میں، ان میں دیکھا جائے تو ولی دکنی ان کی بات ہوئی، تو اس کے بعد شاہ نصیر، ذوق اور ظفر، ان کی غزل جو ہے ان میں جو سادگی اور جو تازگی ہمیں اور جو صفائی ہمیں ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد جو اردو ادب میں غزل کو معراج بخشا، ان میں غالب، مومن اور شیفتہ نے معنی آفرینی، بلند خیالی اور رنگ تغزل کو جو عروج عطا کیا وہ ہمیں کسی اور دبستان سے ہمیں نہیں ملتا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ غالب کو تو یوں سمجھیں کہ آپ جس انداز میں بھی ان کو سراہیں، آپ اندازہ کریں عزیز طلباء و طالبات کہ غالب وہ شاعر ہیں جن کے کلام کی 100 سے زائد کہیں زیادہ جو ہے وہ شروحات کی جا چکی ہیں۔ ان کے کلام میں اتنی وسعت موجود ہے کہ ان کے کلام کی 100 سے زائد شروحات ہو چکی ہیں۔ غالب بلا شبہ ایک منفرد شاعر ہیں۔ تو بہرحال دہلی کے دبستان سے تعلق رکھنے والے شعراء میں شیخ محمد ابراہیم ذوق،
اور یہ دیکھیں ان کا انداز دیکھیں ابراہیم ذوق کا کہ وقت پیری شباب کی باتیں، وقت پیری یعنی بڑھاپے کے وقت، شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہے ذوق کا. اس کے بعد جو اردو شاعری کا اور اردو غزل کا ترۂ امتیاز سمجھے جاتے ہیں اور جو آج تک اس میں بامسمہ ہے، اس میں بامسمہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے میرا نام ہے مطلب محمد ذوالقرنین جواد، تو جواد کے معنی سخی ہیں، اور جواد جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بھی صفاتی نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صفاتی نام ہے. اس کے معنی سخی کے ہیں. تو اگر فرض کریں میری ذات کے اندر یا میری جو اوصاف ہے اس کے اندر بھی سخاوت موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مطلب نام کی طرح ہوں، یعنی اس میں بامسمہ ہوں، یعنی میرے نام کی جو خوبیاں ہیں وہ میری ذات کے اندر بھی موجود ہیں، وہ میری صفات میں بھی شامل ہیں. تو غالب کے ہاں، غالب بالکل اپنے نام کی طرح اس میں بامسمہ تھے، اور وہ واقعی آج تک وہ، غالب کا مطلب ہوتا ہے چھایا ہوا، تو آج تک وہ شاعری کے افق پر، اردو شاعری کے اور اردو ادب کے افق پر وہ ایک درخشندہ ستارے کی طرح وہ ایک چھائے ہوئے ہیں، اور اردو شاعری میں ان کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہے. اب غالب کا جو زمانہ ہے وہ 1797 سے لے کر 1869 تک کا زمانہ ہے، اور اردو شاعری کے مجتہد اور مجدد بھی ہیں. انہوں نے اپنی فکری نظام اور فنی مہارت سے اردو شاعری، بالخصوص اردو غزل کو وہ وقار اور اعتبار بخشا جس نے ریختہ کو رشک فارسی بنا دیا. اب فارسی بھی اس پر رشک کرتی ہے اردو غزل پر. اب شعر دیکھیے: جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہے رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کے یوں. آپ دیکھیں کہ غالب نے جو انداز اپنایا بلا شبہ وہ ہمیں کسی اور کے ہاں آج تک نظر نہیں آیا. گو کہ بعد میں یگانہ نے غالب کی بےحد مخالفت کی اور ان کو غالب شکن بھی قرار دیا جاتا ہے، مرزا یاس یگانہ چنگیزی کو، لیکن وہ ناقدین نے ان کی رائے کو اتنا اہمیت نہیں دی. ان کو محض ایک جو سمجھیے کہ انہی کی ذاتی رائے قرار دے کر یگانہ کو ان کی اس بات کو رد کر دیا گیا. غالب بلا شبہ آج تک غالب ہیں. اور آپ دیکھیں نا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. اب اس طرح کی بندشیں باندھنا اور اس طرح کی الفاظ و تراکیب اور اس طرح کا جو خیال ہے وہ ہمیں غالب کے ہاں ہی نظر آتا ہے، ہمیں کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا. اور پھر دبستان دہلی کے جو غالب کے بعد سب سے اہم شاعر ہیں وہ ہمیں مومن خاں مومن نظر آتے ہیں، حکیم مومن خاں مومن. اور بلا شبہ مومن جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر ہیں اردو ادب کے، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ 1800 سے لے کر 1851 کا ہمیں زمانہ ہے نظر آتا ہے ان کا. اور مومن کا ایک بہت بڑا شعر جو جس کے بدلے میں غالب نے کہا تھا کہ میرا پورا دیوان لے لیں اور مجھے جو ہے ایک شعر یہ دے دیں، اور وہ شعر اپنے اعتبار سے ایک منفرد شعر ہے، اور اردو ادب کے سمجھ لیں کہ ماتھے کا جھومر وہ شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ بلا شبہ اپنے موضوع، اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے مطالب و مفاہیم کے اعتبار سے یہ بہت بڑا شعر ہے. اب اس کے بعد جو ہمیں دبستان دہلی سے جو شاعر ہمیں میسر آتے ہیں، شاعر ہمیں ملتے ہیں، وہ شہنشاہ ہندوستان بہادر شاہ ظفر. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم نہ پائیدار میں. تو بڑی معروف ان کی غزل ہے. تو ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں دل داغدار میں. اور مقطع میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. بہادر شاہ ظفر بنیادی طور پہ عزیز طلباء و طالبات یہ مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ ہیں، اور ان کو یوں سمجھنے کہ انگریز سامراج جو ہے انہوں نے گرفتار کر کے رنگون کی جیل میں، رنگون برما میں ہے، اور برما
رنگون کی جیل بھی نہیں بلکہ وہ گاڑیوں کا جو گیرج ہے، گراج وہ تھا، وہاں پر ان کو پابند سلاسل کر دیا، اور انہوں نے اپنی آخری سانسیں بھی وہیں پر حق تعالیٰ کے حوالے کیں، اور وہیں انہوں نے دنیا سے رحلت فرمائی، اور وہیں یہ مدفون بھی وہیں ہوئے، ان کو دفن بھی وہیں کیا گیا، اور بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں جو آخری فرما روا ہے مغلیہ سلطنت کا، وہ وہاں دم توڑ گیا۔ لیکن یہ کہ ان کی غزل، ان کی شاعری وہ اپنے اعتبار سے منفرد ہے، اور اپنا ایک الگ مقام و مرتبہ رکھتی ہے اردو ادب میں۔ اب بہادر شاہ ظفر، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اب عزیز طلباء و طالبات، بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہادر شاہ ظفر کا جو شمار ہے وہ انتہائی پرگوش شاعروں میں ہوتا ہے، اور شاہ نصیر، بے قرار، ذوق اور غالب شاعری میں ان کے استاد رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ بادشاہ تھے تو یہ شعراء کا مطلب وظیفہ بھی مقرر کر دیتے تھے، تو لہٰذا یہ ان سب سے انہوں نے شرف تلمذ کیا، اور انہوں نے مطلب اس طرح کی خوبصورت غزل کہنا وہ ایسے عظیم اساتذہ سے سیکھا۔ اب بہادر شاہ ظفر کے بعد ہمارے پاس جو شاعر آتے ہیں وہ مصطفیٰ خاں شیفتہ ہے۔ ان کا جو دور ہے وہ 1809 سے لے کر 1869 کا دور ہے، اور یہ بھی دبستان دہلی کے انتہائی اہم شاعر ہیں۔ اور مولانا حالی جو ہیں وہ ان کے رنگ طبیعت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ شیفتہ مبالغہ کو ناپسند کرتے تھے، اور حقائق و واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی اور سچی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فریب بنانا ان کو منتہائے کمال شاعری سمجھتے تھے، اور چھچورے پن جو ہے اور اس طرح کے جو عامیانہ خیالات ہے وہ اس سے اجتناب برتتے تھے۔ یہ ہمیں شیفتہ کی شاعری میں نظر آتا ہے حالی کے مطابق۔ اب ہم بات کرتے ہیں عزیز طلباء و طالبات، جنگ آزادی کے بعد جو اردو غزل کی روایت ہے، یعنی 1857 میں جب جنگ آزادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اردو غزل کی جو روایت ہے وہ کس طرح پروان چڑھی، کس طرح پنپی، اور کس طرح کی غزل جو ہے وہ جنگ آزادی کے بعد لکھی گئی۔ تو عزیز طلباء طالبات، جو ہمیں جنگ آزادی کے بعد سب سے اہم نام سامنے آتا ہے، سب سے پہلا نام وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ اردو ادب میں بالخصوص شاعری کو اس نئے ماحول سے ہم آہنگ کرنے میں جس شخصیت نے انتہائی اہم کردار ادا کیا وہ مولانا الطاف حسین حالی ہے، اور چونکہ ان کا تخلص بھی حالی تھا، اور میں بھی اپنے کلام میں، حمدیہ کلام میں، نعتیہ میں، مناقب میں، ان سب میں اپنا تخلص جو ہے وہ حالی استعمال کرتا ہوں، اور احباب اکثر مجھے حالی ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے یہ ایک محض ایک معلومات کی حد تک آپ کو بتانا مقصود تھا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے اردو شاعری بالخصوص اردو غزل کی اصلاح کو وقت کی اہم ضرورت خیال کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری پر طویل مقدمہ لکھ کر شاعری کی سمت نمائی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالنے کا جتن کیا۔ مولانا حالی کی اصطلاحات غزل کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہیں روایتی موضوعات غزل سے جس قدر نفرت تھی، اس قدر وہ غزل کی تکنیکی اور حیاتی خال و خط سے متنفر نہ تھے۔ البتہ وہ غزل کی ریزہ خیالی اور زبان و بیان کی پیچیدگی، قافیے کی سختی، ردیف کی پابندی اور ثنائے بدائے کے بے ہنگم استعمال پر وہ ہمیں چیں بجبیں ضرور تھے، لیکن انہوں نے غزل کو بھی ایک اپنا ایک منفرد جو اسلوب ہے وہ عطا کیا۔ اب ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اس ضمن میں ایک بڑی گہری بات کی ہے کہ مولانا حالی نے غزل پر جو نکتہ چینی کی وہ اصلاحی محرک کے تحت تھی، نہ کہ ادبی مقاصد کے تحت تھی۔ انہیں غزل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ حسن و عشق کے معاملات کی شاعری ہے۔ عشق عقل اور اخلاق کو خراب کر دینے والی چیز ہے، اس سے جتنا بھی اجتناب کیا جائے اتنا ہی قومی مصالحے کی ترقی کا موجب ہوگا۔
ان کے نزدیک عشق بیکاری کا مشغلہ ہے، لیکن یہ نقطۂ نظر سطحی تھا۔ مولانا حالی کی نیک نیتی اور اخلاص پر شبہ نہیں۔ اس ضمن میں ان کا مشورہ قابل قبول سمجھا۔ یہ بات ہمارے ادبی مزاج کی صحت پر دلالت کرتی ہے کہ مولانا حالی کے مشورے کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی اور لکھنؤ کے ادبی مراکز کی آب و تاب مان پڑ گئی۔ شعر و ادب کی محفلیں چونکہ درباروں کے ساتھ وابستہ تھیں، اس لیے درباروں کی تباہی و بربادی کے باعث مختلف شعر و ادب کی محفلیں بھی اجڑ گئیں۔ اس صورتحال میں شعراء نے ان ریاستوں کا رخ کیا جہاں شعر و ادب کا چراغ ہنوز جھلملا رہا تھا۔ ان ریاستوں میں الور، ٹونک، جے پور، گوالیار اور رامپور کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ان ریاستوں کے راجاؤں اور نوابوں نے اپنے محدود وسائل اور کم سر و سامانی کے باوجود شعر و ادب کی سرپرستی کی۔ ملک کے سیاسی و معاشرتی اخلاق اور تہذیبی حالات کی تبدیلی کے باوجود ان ریاستوں سے وابستہ شعرا اسی رنگ سخن سے پیوستہ رہے جو کلاسیکی شعراء سے خاص ہے۔ ریاست رامپور اس لحاظ سے باقی ریاستوں پر فوقیت رکھتی ہے کہ دہلی اور لکھنؤ کے باکمال اور مسلم الثبوت اساتذہ نے یہاں شعر و ادب کا وہ ماحول پیدا کر دیا جو اپنی چمک دمک اور قدر و قیمت میں دہلی اور لکھنؤ کے ماحول سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ جس دور میں علی گڑھ اور انجمن پنجاب کی تحریکیں نئے مذاق سخن کو رواج دے رہی تھیں، اسی دور میں کلاسیکی غزل کی حفاظت کا فریضہ رامپور اور دوسری ادب پرور ریاستوں نے کیا۔ کلاسیکی غزل کے نمائندہ شاعروں میں امیر مینائی، داغ دہلوی اور جلال لکھنوی ان کا نام سر فہرست ہے۔ ان شعراء نے اپنے اپنے انداز میں کلاسیکی غزل کی آب و تاب کو برقرار رکھا اور اس میں موضوعاتی، لسانی اور تکنیکی حوالوں سے کئی اضافے کیے۔ اب ہم یہ جو شعراء جنہوں نے غزل کے جو نمائندہ شعراء ہیں اس دور کے، ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان میں دیکھا جائے تو سب سے پہلا نام ہمارے پاس آتا ہے امیر احمد امیر مینائی کا۔ یہ 1832 سے 1900 تک کا دور ہے ان کا، اور خالص لکھنوی ماحول میں آنکھیں کھولی امیر مینائی نے۔ ابتدا میں انہوں نے طرز ناسخ کا تتبع کیا، یعنی ان کی پیروی کی، اور ان کا اس دور کا کلام رعایت لفظی، ابتدال اور بدنما تشبیہات و اشتہارات سے بوجھل ہمیں دکھائی دیتا ہے، استعارات سے، اور مضامین کا دائرہ محدود اور زبان و بیان رعنائی و دلکشی سے عاری ہے۔ عورتوں کے ملبوسات اور ان کے سامان زینت و آرائش کے بے جا تذکرے سے کلام سطحیت کا شکار ہے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے اس طرز سخن کو خیرباد کیا اور مشق و مزاولت سے وہ رنگ پیدا کر لیا جو دبستان مصفی کی جملہ خوبیوں کا مظہر ہے۔ رامپور میں مسابقت اور مقابلے کی فضا ان کی زبان و بیان کو بڑے بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ داغ دہلوی کے علاوہ کوئی دوسرا شاعر ان کے مقام و مرتبے تک نہ پہنچا، اگرچہ انہوں نے داغ دہلوی کے رنگ سخن میں بھی شعر کہے، مگر کسی لحاظ سے بھی داغ سے کم مرتبہ نہیں۔ البتہ موضوعات کی وسعت، فکر کی متانت اور خیال کی بلند پروازی میں انہیں داغ پر فوقیت حاصل ہے۔ امیر مینائی کی غزل کا تکنیکی مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے بوجھل تراکیب اور دو رس کار تشبیہات و استعارات اور بے محل محاورات سے اپنا دامن بچایا، اور غزل کے لیے انہوں نے سادہ اور رواں دواں زمینوں کا انتخاب کیا۔ اور اب ان کا ایک دیکھیں نمونہ کلام دیکھیے کہ تیرے جگنوں کا اگر آنکھوں میں بنتا ہے خیال، تیرے جگنوں کا اگر آنکھوں میں بنتا ہے خیال، کرمکے شب تاب بن کر صاف اڑ جاتی ہے نیند۔ اے برق تو ذرا کبھی تڑپی ٹھہر گئی، اے برق تو ذرا کبھی تڑپی ٹھہر گئی، یا عمر کٹ گئی ہے اسی اضطراب میں۔ اور پہچان پر ہے ناز تو پہچان جائیے، پہچان پر ہے ناز تو پہچان جائیے، کیا ہے ہمارے دل میں بھلا جان جائیے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے امیر مینائی کا کہ پہچان پر ہے ناز
تو پہچان جائیے، کیا ہے ہمارے دل میں بھلا جان جائیے۔ اس کے بعد آپ جو اہم ترین شاعر ہمیں نظر آتے ہیں اس دور کے، وہ نواب مرزا خاں داغ دہلوی ہیں، جو کہ اقبال کے استاد ہونے کا بھی شرف ہے ان کو، اور اقبال کے علاوہ بھی ان کے بے تحاشا شاگرد ہیں۔ اور نواب مرزا خان جو داغ ہیں، ان کا جو دور ہے وہ 1831 سے 1905 تک کا زمانہ ہے، اور وہ اپنے عہد کے مقبول ترین اور پرگو شاعر تھے۔ شاعرانہ مقام و مرتبے میں انہیں فصیح الملک اور استاد شاعر اور جہاں استاد کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور انہوں نے 4 ضخیم دیوان یادگار چھوڑے ہیں، اور ان کے شاگردوں کی تعداد رام بابو سکسینہ کے مطابق 1500 سے متجاوز کر گئی ہے۔ اور ان کے نمائندہ اور تلامذہ میں بے خود دہلوی، سائل دہلوی، نوح، علامہ اقبال اور جگر مراد آبادی، احسن مہروری، آغا شاعر دہلوی اور سماب اکبر آبادی کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اور ان کا بڑا ہی مشہور و معروف شعر شان اردو کے حوالے سے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اب یہ شعر جو ہے نا، یہ سارے جہاں تو ہے، لیکن ابتدائی صورت میں جب تحقیق کی محققین نے، تو یہ مطلب جو لکھا گیا اصل لفظ وہ تھا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو بس یہ کہ اب وقت کے حساب سے پھر وقت کی گرد میں یہ وہ لفظ جو ہے وہ کہیں رہ گیا، اور اس کی جگہ سارے جہاں جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ چلے خیر، یہ تو ایک محض بات تھی۔ اس طرح جو داغ دہلوی ہیں، یہ اپنے اعتبار سے استاد شاعر کے طور پر مانے جاتے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جن کے شاگرد اقبال جیسے ہوں تو وہ استاد جو ہے وہ کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اہم شاعر ہیں وہ ہمارے پاس جلال لکھنوی ہیں۔ ان کا زمانہ 1834 سے 1909 تک کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد انتہائی اہم شاعر اکبر الہ آبادی، اور بلا شبہ اکبر الہ آبادی بھی اردو شاعری کا ترہ امتیاز ہیں، اور جس وقت علی گڑھ اور انجمن پنجاب کی تحریکیں ہندوستان کو مغربی جو خزانے ہیں ان سے استفادے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں مصروف عمل تھی، اس وقت رد عمل میں ایک توانا اور بھرپور آواز گونج رہی تھی۔ یہ آواز سید اکبر حسین الہ آبادی کی تھی۔ 1846 سے 1921 تک کا ان کا دور ہے، اور اکبر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کمال مہارت سے تہذیب مغرب کے کھوکھلے اور مصنوعی پن کو بے نقاب کیا، اور اپنی تہذیب کے زندہ و جاوید پہلوؤں کی طرف توجہ دلا کر ذہنی آزادی اور خود اعتمادی کا درس دیا۔ اکبر کو یہ خدشہ تھا کہ علی گڑھ تحریک کی انگریزی تعلیم کے فروغ کی کوششیں زوال مشرق کا باعث بن جائیں گی، اس لیے وہ شد و مد کے ساتھ سر سید اور علی گڑھ تحریک کی مخالفت پر اتر آئے، اور اودھ پنچ میں انہوں نے طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے ذریعے تہذیب مغرب کی مضحک صورتحال کو پیش کیا، اور مقلدین تہذیب مغرب کی خوب خبر لی۔ اکبر کی اس شدت پسندی میں ان کے رجحان طبع کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ تہذیب و معاشرت اور مذہبی اخلاق و اقدار اور روایات کے سچے امین اور پاسدار تھے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے درست فرمایا کہ اکبر کو سلطنت چھن جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا افسوس قدیم طرز معاشرت کے اختلال اور روایات کے زوال کا تھا۔ اکبر نے بڑے برملا انداز میں اور بڑے کھلے انداز میں انہوں نے مغرب کے خلاف لکھا، انگریزوں کی تہذیب کے خلاف لکھا، لیکن انہوں نے انداز تھوڑا سا یوں سمجھ لے کہ ظریفانہ اپنایا، کیونکہ ایک اس دور میں یہ بھی تھا کہ جو برملا
واضح الفاظ میں انگریز حکومت کو برا کہتا، اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ تو انہوں نے ایک ظریفانہ انداز میں اکبر نے ان کی تہذیب پر تنقید کی، اور سید کی تہذیب جو تحریک ہے اس کے مد مقابل بھی اپنا پیغام بھی دیا۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں اکبر نے غزل کو آبرو مند رکھا اور غزل کو نئے رنگوں سے روشناس کروایا۔ غزل کی تکنیک، لفظیات اور موضوعات میں ایسے اضافے کیے جن سے غزل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور اس دور میں جب حالی آزاد اور اسماعیل میرٹھی نظم نگاری کی تلقین و تخلیق میں مصروف تھے، اکبر نے غزل کی ہر دل عزیزی کو بحال رکھا، اور اکبر نے غزل کی اشاریت اور ایمائیت کو نیا رنگ اور اس کی صدیوں کی روایت کو اگلے زمانوں سے ہم کلام کیا۔ اب ایک شعر ملاحظہ کیجیے اکبر کا: جلوہ نہ ہو معنی کا تو صورت کا اثر کیا، جلوہ نہ ہو معنی کا تو صورت کا اثر کیا، بلبل گل تصویر کا شیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھا ایک انداز ہے اکبر کا۔ عزیز طلباء و طالبات، اکبر اس دور کے انتہائی اہم شاعر بن کر سامنے آئے، اور دیکھا جائے تو داغ، امیر، جلال اور ان کے تلامذہ کی نغمہ سنجیوں سے پورا ہندوستان گونج رہا تھا، اور نو واردان ادب کی فطرت کے مطابق اقبال نے روایتی غزل گوئی سے مشق سخن کا آغاز کیا، اور زبان و بیان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال میں داغ کا کوئی جو ہے وہ ان کا کوئی بھی مقابل نہ تھا، کوئی بھی ان کی مثال نہ تھا۔ اس لیے اقبال نے اصلاح شعر کے لیے داغ سے رجوع کیا۔ اصلاح کا یہ سلسلہ اگرچہ زیادہ عرصے تک نہ چلا، تاہم اس میں شبہ نہیں کہ زبان و بیان کے اسرار و رموز سے اقبال کی واقفیت داغ سے وابستگی کا نتیجہ تھا۔ اب داغ، جن کے اپنے دوستوں میں مولانا گرامی، جو کہ بہت معروف شاعر تھے اور فارسی میں ان کی مقبولیت تھی بے حد، وہ اقبال کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور گرامی تو اقبال کے ہاں آ کر مہینوں رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیچھے سے بیگم جو ہے اس کو بھی کوئی بیماری یا طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے ان کو گرامی کو واپس بلانا پڑتا۔ تو اقبال کی غزل مختلف ارتقائی مراحل سے گزر کر مکمل شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اقبال اس دور کے انتہائی اہم شاعر ہیں، اور فکر و فن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اقبال کے کلام کو۔ پہلا دور ان کا جو ہے وہ 1893 سے 1905 تک کا زمانہ ہے، دوسرا دور 1905 سے لے کر 1908 تک کا، اور تیسرا دور 1908 سے لے کر 1924 تک کا، یہ بانگ درا کی اشاعت تک کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد 1924 سے لے کر 1936 تک کا زمانہ، یہ ضرب کلیم کی اشاعت تک کا زمانہ ہے۔ پہلے 3 ادوار کا تعین خود علامہ اقبال نے کیا، اور بانگ درا جو ہے انہی ادوار کے مطابق ترتیب دی گئی، اور بال جبریل اور ضرب کلیم کی غزلیں ایک ہی مزاج اور کیفیت کی حامل ہیں، اس لیے یہ الگ الگ دور میں الگ الگ دور تخلیق میں شامل ہیں۔ اور اقبال کی غزل کوئی کا پہلا دور تقلیدی رجحان کا غماز ہے، تقلید کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ داغ دہلوی کے زیر اثر ان کی غزل روایتی موضوعات کے گرد گھومتی ہے۔ ان غزلوں کا تکنیکی رنگ و آہنگ بھی داغ سے مستعار ہے، اور موضوعات کا چلبلا پن اور شوخی زبان کی بھی نزاکتوں میں دھل کر لطف دیتی ہے۔ ان غزلوں میں محاورات و تشبیہات، استعارات و علامات کثرت سے استعمال ہوئیں، تاہم یہ تمام بیانیہ عناصر بندے روایتی مفاہیم کے حامل تھے، اور ان میں اختراعی صلاحیت کی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بانگ درا کی ترتیب کے وقت اقبال نے پہلے دور کی اکثر غزلیں دائرۂ انتخاب سے باہر رکھیں، اور منتخب شدہ غزلوں کے چند اشعار جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے: نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اقبال نے بذات خود پھر اس کے بعد تقلید کی جو روش ہے اس سے دامن چھڑایا، اور فکر و نظر کی گہرائی جو ہے، اور ان کا جو قوت مطالعہ ہے اور قوت مشاہدہ ہے، وہ اس تقلید سے ان کو خود بخود ہی دور لے گئی، اور انہوں نے دامن چھڑاتے ہوئے اپنا ایک منفرد راستہ
اپنا لیا اقبال نے، اور انہوں نے کہا تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ تو بات یہ کہ انہوں نے بذات خود ہی وہ تقلید کا جو عنصر ہے وہ چھوڑ دیا۔ اقبال کے حوالے سے طلباء و طالبات بات کی جائے تو اقبال کی شاعری جو ہے وہ باقاعدہ ایک سٹیپ وائز ایک ارتقاء کا سفر طے کرتی ہے، اور ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتی ہے۔ اور اقبال بلا شبہ یوں سمجھیں کہ یوں سمجھیں جیسے ذہنی ارتقاء ہوتا ہے بچپن سے جوانی، اور جوانی سے آگے مزید ادھیڑ پن اور میچورٹی کی طرف انسان جاتا ہے، اسی طرح اقبال کی جو فکر و نظر ہے وہ بھی، اور اقبال کا جو کلام ہے وہ بھی اسی طرح ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے۔ اور اقبال کی غزل گوئی کا جو تیسرا دور ہے، اردو غزل کے نئے جہانوں کو انہوں نے خیر خبر دیتا ہے نئے جہانوں کی، اور اس دور کی غزل موضوعات، لفظیات، تکنیک اور اسلوب کے حوالے سے اس انقلاب کے لیے زمین ہموار کرتی ہے جسے بال جبریل کی غزل میں اپنی کامل شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ روایتی موضوعات اور فنی عناصر سے گریز پائی کے باوجود ان غزلوں میں تغزل کی سرشاری اور اپنا جو جادو جگاتی ہوئی ہمیں یہ غزلیں نظر آتی ہیں۔ اب ان کی ایک نعتیہ غزل دیکھیے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ انتہائی خوبصورت کلام ہے اقبال کا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اس کے یہ اشعار دیکھیے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہے زلف ایاز میں، میرے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب یہ دیکھیں کہ اقبال کے ہاں پھر وہ ایک تقلید کی روش ختم ہو گئی، اور اقبال کے ہاں ایک نیا رنگ اور ایک نیا جہاں جو ہے وہ آباد ہو گیا۔ اور ایک اور شعر دیکھیے کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے ایاں شعلہ سینائی کر۔ اور ایک بڑا مشہور و معروف شعر اقبال کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اقبال کی غزل گوئی کا جو چوتھا دور ہے وہ کمال فن اور اس بلند سطح کی نوید دیتا ہے جہاں بقول رشید احمد صدیقی شاعری کا ایک جو دین ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور بال جبریل کی غزل ضرب کریم کی چند غزلوں کو بال جبریل کا تمغہ، جو بال جبریل کا جو میں خیال کرنا، اور اقبال کی فکری اور فنی صلاحیتوں کا جو یہ جو نقطۂ عروج ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں اس دور کی غزلوں میں نظر آتا ہے۔ اور فکر و فن کے توازن و تناسب کی ایسی عظیم الشان مثال اردو میں تو کہیں یا کیا کسی دنیا کی زبان میں نہیں ملتی، جہاں اقبال کی غزل میں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، والکلا ہائے الما بتقدے صفات میں۔ اب ایک اور سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اور بڑا معروف شعر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ ہمیں اقبال کے ہاں یہ جو عظمت تخیل اور فکر و فن کی جو بلندی ہمیں نظر آتی ہے وہ اسی دور میں نظر آتی ہے۔ پھر تو اقبال اپنی یوں سمجھیں کہ اس معراج کو پہنچ گئے تھے کہ جہاں پھر وہی بات ہے کہ اقبال کا عشق اس حد تک پہنچ گیا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب وہ لوح و قلم کی بات کرتے تھے۔ اور اقبال کا جو کلام ہے وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی ایک کتاب ہے اقبال اور قرآن، آپ دیکھیں گے اقبال کا بہت سارا کلام جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ غماز ہے، یا وہ قرآنی آیات کی تفسیر لگتا ہے ہمیں، یا قرآن و حدیث سے متعلقہ لگتا ہے۔ بہت سارا ایسا کلام ہے جو کہ قرآن و حدیث ہے۔ اب یہ جو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں لگتا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس دور میں اقبال کا جو کلام ہے وہ اپنی فکر اور فن کی ایک عظمت پر اور بلندی تخیل پر ہمیں براجمان نظر آتا ہے۔
بلا شبہ اس دور میں اقبال کی شاعری نے غزل کو ایک نیا آہنگ دیا اور نیا عروج عطا کیا۔ اب اس کے بعد جو اردو غزل کا ہم بات کرتے ہیں، اردو غزل کے عبوری دور کے حوالے سے، اردو غزل کا عبوری دور، یہ عہد اقبال میں اردو نظم کو باقی اصناف سخن کی نسبت تکنیکی، حیتی اور اسلوبیاتی سطح پر پھلنے پھولنے کے زیادہ مواقع میسر آئے، اور اگر مجموعی طور پر اس دور کو اردو نظم کا سنہری دور کہا جائے شاید مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ اقبال نے نظم کو بلندی پر پہنچا دیا، اسے رفتوں اور وسعتوں سے ہمکنار کیا۔ نظم گوئی کے زمانہ عروج میں غزل کی کلاسیکی قدروں کی حفاظت اور اسے نئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جو شعراء میدان عمل میں اترے، ان میں حسرت موہانی، فانی، یگانہ، اصغر اور جگر کے نام جو ہیں وہ نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ حسرت موہانی بلا شبہ اردو غزل کے حوالے سے بہت بڑے شاعر ہیں، اور جدید غزل کو فروغ دینے میں حسرت موہانی کا، بلکہ سمجھیں کہ جدید غزل کے جو پیش رو ہیں، جو امام ہیں، وہ ہم حسرت موہانی ہیں، اور انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فانی بدایونی، یہ انتہائی اہم شاعر ہیں جدید غزل کے، اور یاس یگانہ چنگیزی، یہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں جن کا ایک بڑا معروف شعر ہے: کس کی آواز کان میں آئی، دور کی بات دھیان میں آئی، میں پیمبر نہ سہی یگانہ ہی سہی، میں پیمبر نہ سہی یگانہ ہی سہی، اس سے کیا کسر میری شان میں آئی۔ تو اس کے بعد اصغر گونڈوی، یہ اہم شاعر ہیں۔ پھر جگر مراد آبادی، تو جگر مراد آبادی کا ایک شعر دیکھیے کہ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ تو اس کے بعد یہ وہ شعراء تھے عزیز طلباء و طالبات جو کہ غزل کے بے نظیر اور بے مثال شعراء تصور کیے جاتے ہیں، اور بعد میں جو ہمارے پاس شعراء ہیں ان میں پاکستان کے جو اردو غزل شعراء ہیں ان میں بڑے بڑے نام میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ ناصر کاظمی، حافظ لدھیانوی، ظہیر کاشمیری، باقی صدیقی، حفیظ جالندھری، فیض احمد فیض۔ اردو غزل کے حوالے سے ترقی پسندوں میں جو مقام فیض احمد فیض نے حاصل کیا شاید وہ کسی نے نہیں حاصل کیا۔ اس کے بعد ظفر اقبال، شکیب جلالی، منیر نیازی، اور بڑا مشہور شعر ہے منیر نیازی کا: منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد صبا اکبر آبادی اور شہزاد احمد، میرا جی، مختار صدیقی، یوسف ظفر، شہرت بخاری، انجم رومانی، ماہر القادری، نعیم صدیقی، حفیظ الرحمن احسن، یعقوب طاہر۔ اس کے بعد احمد مشتاق، ناصر شہزاد، تاج سعید، مجید امجد، افتخار عارف۔ یہ وہ شعراء ہیں جو کہ پاکستان کے غزل کے شعراء، بڑے نام جو سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو جدید تر اردو غزل کے شعراء ہیں ان میں جمال احسانی، جدید تر اردو غزل کے شعراء، محمد اظہار الحق، صابر ظفر، ثروت حسین، سعود عثمانی، ادا جعفری، کشور ناہید، پروین شاکر۔ اور بڑا خوبصورت شعر مجھے پروین شاکر کا کہ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے، میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ اس کے بعد پروین فنا سید، شاہدہ حسن، یہ وہ نام ہیں جو کہ اردو غزل کے جدید تر اردو متغزلین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، طویل موضوع تھا، اور اس کا احاطہ کرنا وہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک سمجھ لیں کہ مشقت طلب کام تھا، لیکن چلیے بخیر احاطہ ہو گیا۔ اور آج کے ہمارا موضوع کیسا رہا
اس حوالے سے اپنی خوبصورت اور قیمتی رائے جو ہے اس سے بھی آپ آگاہ کریں گے، اور ان تمام جو اہم نکات آپ کو نوٹ کیے ہیں ان کو بھی بغور دیکھ لیجیے گا۔ آپ کا کوشچن ایئر اسی میں سے آئے گا، اور اس چیپٹر کو آپ اس یونٹ کو، اس سبق کو لازمی کیجیے گا۔ اس میں سے کم آپ کے فائنل پیپر میں 2 سوالات ضرور آئیں گے ہر حال میں۔ تو باقی یہ ہے کہ بس یہ کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو میرے عزیز طلبہ و طالبات، اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی امان، اور آخر میں وہی بات کہ خوش و خرم رہیے، شاد و آباد رہیے، اور جہاں بھی رہیے کمال کرتے رہیے۔ فی امان اللہ۔